الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. ذرا آواز تو بڑھا دیں. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. سورہ ملک کی آیات ہیں جن پر کافی عرصے سے درس چل رہا ہے. واٹس ایپ پہ کسی نے سعودی عرب سے میسج بھیجا 1.5 سال ہو گیا مفتی صاحب سورہ ملک کو، اب اس کو ختم کر لیں اللہ کا واسطہ. اب کوشش کروں گا اب جلدی جلدی اس کو ختم کروں تاکہ اگلی صورت ہم شروع کریں. بھلا وہ ذات جو آسمانوں میں ہے، کیا تم بے خوف ہو گئے؟ تمہیں ڈر نہیں لگتا کہ وہ تمہیں زمین میں دھنسا دے یا آسمان سے پتھروں کی بارش نازل کر دے؟ اللہ تعالیٰ انسان کو بتا رہے ہیں کہ تم کمزور ہو. کمزور آدمی کو تو ڈر کے رہنا چاہیے. آپ دیکھتے ہیں دفتروں میں باس سے لوگ ذرا ڈر کے رہتے ہیں کہیں جاب سے نکال نہ دے. گھروں میں بچے باپ سے ڈرتے ہیں، ماں سے ڈرتے ہیں کہیں ٹھکائی نہ لگا دیں. لوگ پولیس سے ڈرتے ہیں کہیں کوئی جھوٹا کیس نہ بنا دے. یہ انسان کی فطرت ہے کہ کمزور طاقتور سے ڈرتا ہے. ڈرتا کس بات سے ہے؟ کہ میں کوئی ایسا کام نہ کروں جس سے اس طاقتور کو مجھ پر غصہ آ جائے. ایسا کام نہ کروں جس سے اس طاقتور کو مجھ پر غصہ آ جائے. اور ایسا کام کون سا ہوتا ہے جس سے بڑے کو آپ پر غصہ آئے گا؟ آپ بڑے کی مرضی کے خلاف چلنا شروع ہو جاؤ. وہ چاہتا ہے کہ یہ کرو، آپ اس کے اپوزٹ کرو. وہ کہہ رہا ہے کہ یہ نہیں کرو اور آپ وہ کام کرنا شروع کر دو. آپ آفس میں گئے، باس نے آپ سے کہا بھائی یہ والا کام فی الحال پوسٹ پون کر دو، یہ فائل ہے اس پہ کام کرو. آپ نے اسی کے سامنے وہ فائل اٹھا کے کچرے میں پھینکی جو پرانی والی فائل پہ کام شروع کر دیا. اس کا میٹر گھومے گا نا؟ کیا خیال ہے بھائی؟ اس کو غصہ آئے گا. ایک چھوٹی سی بات کر کے پھر آگے چلوں. میں کل اپنے شارٹ کلپ دیکھ رہا تھا بہت سارے. آج یہ ہماری ٹیم کی میٹنگ بھی تھی جو واٹس ایپ گروپ چلا رہے ہیں یا فیس بک پہ جو پوسٹیں شائع کرتے ہیں، ان سے میٹنگ میں بھی میں نے یہ بات کہی کہ مجھے بہت افسوس ہوا اپنے کلپ دیکھ کر. علمی جو باتیں ہیں، جو بیانات میں علمی چیزیں آتی ہیں، ان پہ کلپ ہی نہیں ہے. اور جو کلپ آئے ہوئے ہیں موٹاپے کا علاج، نہار منہ پانی پینا اور پتہ نہیں کیا کیا بیہودہ چیزیں بھی ہیں اس میں. تو یہ میں نہیں ہوں بھائی، یہ جو ہے نا وہ لوگ کلپ بناتے ہیں ایسے. پورے 1 گھنٹے کے بیان میں ایک چھوٹی سی بات آئے گی صحت کے حوالے سے، وہ بات پورے بیان کا نچوڑ سمجھی جاتی ہے اور اس کو اتنا وائرل کیا جاتا ہے. اور جو علمی باتیں ہیں، جو آخرت کی باتیں ہیں، جو اصل ہمارا ہدف ہے یہاں بیٹھ کے بیان کرنے کا، وہ باتیں غائب ہو جاتی ہیں. یہ بہت افسوس کی بات ہے. مجھے بہت سے لوگوں نے پہلے بہت مشورے دیے تھے، میں نے ان کے مشوروں پر عمل نہیں کیا. انہوں نے کہا اپنا چینل بنا کے پورا کنٹرول اپنا رکھیں، کسی کو کاپی نہ کرنے دیں ورنہ بیڑا غرق ہو جائے گا.
وہی ہوا ہے, وہ اتنی چیزیں پھیل چکی ہیں, وہ بھی مفید چیزیں ہیں مگر وہ دوسرے درجے میں مفید ہیں نا, اصل ہدف وہ تو نہیں ہے, وہ پھیلی چلی آ رہی ہیں. تو سارے کلپ میں دیکھ رہا تھا, میں نے خود اپنے آپ سے کہا یار کبھی کوئی ڈھنگ کی بات بھی کر لیا کرو. ٹھیک ہے, تمہارے سارے کلپ ہی ایسے ہیں. ڈھنگ سے مراد یہ کہ کوئی اللہ رسول کی بات جو اصل ہمارا ہدف ہے. پھر مجھے خود ہی خیال آیا یار بیان میں تو پوری بات وہی ہوتی ہے لیکن شارٹ کلپ میں چٹپٹی چیزوں کو نکالا جاتا ہے. تو بس ابھی یہ کلمیہ ہے, پھر اس پہ روئیں گے بیٹھ کے کسی اور وقت تفصیل سے انشاءاللہ. انشاءاللہ تو نہیں کہنا چاہیے, یعنی روئیں گے بیٹھ کے. تو بات یہ چل رہی تھی کہ بھائی آپ کو باس نے کہا یہ کرو, آپ کیا کر رہے ہو اس کے برخلاف. تو ہر کام جب الٹا کرو گے تو باس کیا کہے گا, یہ تیرے باپ کی کمپنی ہے, یہی کہے گا نا, ہے یہ تیرے باپ کا دفتر ہے, یہی کہے گا نا آپ سے کہ بھائی تو یہاں بیٹھا ہے, ہم نے تجھے لا کے بٹھایا ہے یہاں پہ, تنخواہ ہم تجھے دے رہے ہیں اور تو یہاں بیٹھ کے ہماری مرضی کے خلاف چل رہا ہے. تو یاد رکھو باس کو اتنا غصہ نہیں آتا, باپ کو اولاد پہ اتنا غصہ نہیں آتا جتنا اللہ کو اپنی مخلوق پہ غصہ آتا ہے جب کوئی مخلوق اللہ کی منشا اور اللہ کی مرضی کے خلاف چلتی ہے. اللہ کو بہت غصہ آتا ہے اور اس کا حق ہے کہ اس کو غصہ آئے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کے جو انعامات ہیں, اللہ جو کچھ ہمیں دے رہا ہے اور جتنا پاورفل ہے, ہم تو ایک ایک چیز میں اس کے محتاج ہیں. نہ یہ باڈی ہماری اپنی ہے, نہ یہ زمین ہماری اپنی ہے, نہ یہ گھر ہمارا اپنا, نہ بیوی اپنی, نہ بچے اپنے, نہ باپ نہ والدین اپنے, سب گاڈ گفٹڈ. یہ ساری چیزیں کس نے دی ہیں؟ اللہ نے دی ہیں. ایک چیز بھی اپنی نہیں ہے. اور پھر محتاج اتنے ہیں کہ جتنی چیزیں اپنی ہیں جو ہمیں دے دی تو اس پہ بھی مالکانہ حقوق نہیں دیے, کہا جب چاہوں گا چھین لوں گا. تو اس شخص پہ تکبر زیب دیتا ہے, اس پہ یہ چیز زیب دیتی ہے کہ میں جیسے چاہوں گا, میں یہ کیوں کروں. اب آپ دیکھو پہلے تو لوگ گناہ کرتے تھے ڈر کے, اب ببانگ دہل غلط کام کو ببانگ دہل کیا جا رہا ہے. آج کسی نے بتایا کہ کسی انڈیا کی اداکارہ نے توبہ کر لی فلم انڈسٹری سے اور بتایا کہ میں نے اللہ کی خاطر یہ قربانی دی, میں غلط رخ پہ جا رہی تھی. جب خبریں سننے کو ملیں تو ہمارے ایک دوست تھے کلیت الشریعہ میں, میرے شاگرد ہیں, وہ شوبز کی دنیا چھوڑ کر اس طرف آئے, یعنی جامعۃ الرشید میں انہوں نے ایڈمیشن لیا. 3-4 سال انہوں نے ہم سے پڑھا ہے جامعۃ الرشید میں. تو میں نے ان سے ایک دن ویسے ہی اس گپ شپ میں سوال پوچھا, میں نے کہا آپ پہلے کیا تھے؟ مجھے تو نہیں پتا کہ وہ شوبز سے ان کا تعلق تھا. انہوں نے بتایا کہ میں ڈراموں کا ڈائریکٹر تھا یا پتہ نہیں کیا تھا, واللہ عالم, شوٹنگ ووٹنگ کرتا تھا کیمرے سے. میں نے کہا پھر کیا ہوا؟ کہہ رہے ہیں ایک دن کیا ہوا کہ میں شوٹنگ کر رہا تھا, جو نئی لڑکیاں بھی آتی ہیں ڈراموں میں ایکٹر بننے کے لیے, تو ظاہر ہے شہرت کا بھی شوق ہوتا ہے کہ ہم مشہور ہو جائیں گے اور پیسہ بھی ملتا ہے. دیکھو بلڈ اچھا ہو نا, خاندان اچھا ہو, وہ کبھی نہ کبھی انسان کو وہ کلک کرتا ہے, یعنی وہ انسان کو اندر سے تنبیہ کرتا رہتا ہے. اگر اوپر سے خاندان کیا ہو, خاندانی کوئی بیچارہ معذرت, یعنی چھوڑیں ابھی کیا بولوں میں, تو اچھا خاندان آ گئے شوبز کی دنیا میں. کہتے ہیں میں نے ایک لڑکی کو دیکھا جو نئی آئی ہے ڈراموں کے لیے, تو جو بھی ایکٹنگ سکھا رہا ہوتا ہے نا, جو شروع میں بتا رہا ہوتا ہے اب یہ ڈائلاگ آپ نے بولنا ہے, اس طرح بولنا ہے, آپ کا اسٹائل یہ ہونا چاہیے. تو لڑکی جب شروع میں آتی ہے شوبز کی دنیا میں, اس میں ایک فطرتاً حیا اور شرم ہوتی ہے, وہ جھجک رہی ہوتی ہے ایکٹنگ کرتے ہوئے, مردوں سے بات کرتے ہوئے, مردوں کے قریب جاتے, اس میں ایک شرم ہوتی ہے قدرتی طور پر جو اللہ نے رکھی ہے, جو ہر انسان میں رکھی ہے. یہ شرم ہی تو ہے جو انسان کو بہت سی برائیوں سے روکتی ہے. بے شرم بن جاؤ تو سب کچھ ٹھیک ہے, پھر کپڑے پہننے کی ضرورت ہی نہیں ہے. پھر کپڑے پہننے کی کیا ضرورت ہے؟ زبان بھی صاف رکھنے کی ضرورت نہیں ہے, اعمال بھی صاف رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. تو ساری چیزوں میں انسان کو حیا اور شرم ہے, جو انسان کو, جانوروں میں یہ شرم ہی تو نہیں ہوتی, بلکہ
کچھ نہ کچھ شرم اللہ نے ان میں بھی رکھی ہے. اگر آپ ریسرچ کریں نا, تھوڑی بہت شرم اللہ نے جانوروں میں بھی رکھی ہے. تو اب کیا ہے, کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ وہ لڑکی, جو اور بھی اس طرح کی لڑکیاں آتی تھیں, ان کو ایکٹنگ سکھائی جاتی تھی, تو اس کو کچھ ایسی بیہودہ سی حرکت کروائی جا رہی ہے اس سے ایکٹنگ کے دوران کہ وہ ذہنی طور پر اس کے لیے تیار نہیں ہو رہی. جو بھی ڈائریکٹر صاحب تھے یا جو بھی ایکٹنگ سکھاتے ہیں, وہ گئے, انہوں نے اس کی کمر پہ ہاتھ رکھا اور اس کو تھوڑا سا نا ایسے کہا کہ یوں سیدھی کھڑی ہو. جب پش کیا اس کو اس طرح سے کھڑی ہو. ظاہر ہے ایک مرد کا ہاتھ پہلی دفعہ باڈی پہ لگے گا تو عورت کو ایک وہ ہوتا ہے نا, اچھا فیل نہیں ہوتا اس کو. کہہ رہے میں نے دیکھا اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے, یعنی اس کو احساس ہوا کہ یہ کیا کر رہی ہوں میں غلط, اس کو یہ احساس ہوا کہ یہ کیا ہو رہا ہے. لیکن وہی بات ہے, شہرت, پھر غلط کو میڈیا پہ صحیح کر کے پیش کیا گیا ہے. سب سے زیادہ عزت دنیا میں فنکاروں کی ہوتی ہے, اداکاروں کی عزت ہوتی ہے, ناچنے گانے والوں کی عزت ہوتی ہے سب سے زیادہ. تو ضمیر ملامت کرتا ہے, لیکن انسان اپنے ضمیر کو کچلتا ہے کہ نہیں یہ غلط نہیں ہے, یہ کیا ہے, صحیح ہے, تمہارا کیریئر بنے گا, تمہیں عزت ملے گی, تمہیں شہرت ملے گی. براڈ مائنڈڈ جب تک نہیں بنو گی تو گھر کی چار دیواری میں بند ہو کے گھٹن سے مر جاؤ گی. یہ سب چیزیں ڈائلاگ ہیں جو سکھائے جاتے ہیں. جو عورت اپنے گھر کی, اپنے بچوں کی ہوتی ہے, وہ بھی کوئی عورت ہے, اس نے دنیا دیکھی نہیں, لائف کو انجوائے کرنی ہے, تو یہ سب جھیلنا, یہ سب چیزیں شیطان سکھاتا ہے اور بے شرم بناتا ہے. یہ مرد ہونے کے باوجود جو شوبز کی دنیا میں آ چکا تھا, کہتے ہیں مجھے لگا کہ ہم ٹھیک نہیں کر رہے. ظاہر ہے یہ بھی اس ٹیم میں تھا نا. کہہ رہے مجھے لگا کہ ہم اپنی قوم کی حیا اور شرم والی لڑکیوں کی شرم کو کھرچ کے نکال رہے ہیں. کہہ رہے کئی سال بعد, دیکھو یہ اس منظر میں اور کچھ بھی نہیں تھا, وہ لڑکی تو ایکٹر بن گئی ہوگی, جو بھی بننا تھا, وہ تو پیچھے نہیں گئی, وہ تو یہ سب سوچ کے آئی تھی کہ میں نے یہ کرنا ہے. لیکن جو کروا رہا ہے نا, جو بندہ, اس کا ضمیر جاگ گیا, اس نے ملامت کی. کہتے ہیں مجھے عجیب فیل ہوا کہ یار یہ ہم غلط کر رہے ہیں. کہہ رہے مجھے یاد نہیں میں نے کبھی نماز بھی پڑھی تھی. کہہ رہے اس دن میں اسپیشل نماز پڑھنے کے لیے گیا ہوں شوٹنگ کے دوران, اسپیشل. بعض دفعہ برائی انتہا کو پہنچتی ہے نا, تو اچھائی کا لیول ری ایکشن میں انسان اتنا ہی اچھا بن جاتا ہے, ٹھیک ہے نا. وہ نیوٹن کا لا ہے نا, ہر ایکشن کا ری ایکشن ہوتا ہے, جتنی تیزی سے ایکشن ہوگا ری ایکشن بھی اتنا ہی فاسٹ. تو ہم بچپن میں شرارتیں کرتے تھے, مکہ لگا کے چیک کرتے تھے, یہ گدی مار کے نا, کہتے ہم دیکھو نیوٹن نے کہا جتنا ٹائٹ ایکشن ہوگا اتنا ہی ری ایکشن ہو رہا ہے. تو میں چیک کر رہا تھا کہ نیوٹن کا یہ لا صحیح ہے یا غلط. تو اب کہتے ہیں میں گیا عصر کی نماز پڑھنے. کہہ رہے ہیں جب میں نے نماز پڑھی تو بڑا سکون ملا. حالانکہ کچھ بھی نہیں ہے, خاموشی سے کھڑے ہوئے اللہ کے سامنے ہاتھ باندھ کے, امام صاحب رکوع میں گئے, آپ رکوع میں چلے گئے, سلام پھیرو, کیسا سکون ملتا ہے نا باوضو ہو کے. خاموشی ہے مسجد میں, ادھر ہر وقت موسیقی کی دھنیں, ہر وقت ایک انٹرٹینمنٹ. لیکن کہہ رہے ہیں میں نے عصر کی نماز پڑھی, مجھے کیا محسوس ہوا, سکون, کہ یار اصل زندگی تو یہ ہے. لائف چینج کرنے کا فیصلہ کیا انہوں نے, ممکن ہے وہ میرا بیان سنیں, لائف چینج کی. تو پھر دو ہی آج کل 3 خطیب چل رہے ہیں آج کل سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ, تو ان میں ایک کسی نہ کسی درجے میں فقیر کا نام بھی آتا ہے. تو انہوں نے حضرت مولانا طاری جمیل صاحب کو سننا شروع کیا, کافی ان کو سنا, پھر کہیں ہمارا بھی بیان مل گیا ان کو, وہ بھی سننا شروع کیا. تو پھر وہ مجھ سے ملنے کے لیے آئے, مجھے تو یاد نہیں تھی ان کی کہانی. مدرسے میں ایڈمیشن لیا, عالم بنے ماشاءاللہ, اور پھر انہوں نے حرام چھوڑا اور حلال کو کیا, تیسری شادی میں نے ان کی یہاں کروائی ہے, ادھر نکاح پڑھایا میں نے مسجد میں. وہ ویڈیو ریکارڈنگ پہ نکاح موجود ہے, کیونکہ وہ کینیڈا میں رہے ہیں یا کسی باہر ملک میں بھی رہے ہیں. تو ایک پہلی وائف ان کی کینیڈین, دوسری وائف ان کی لاہور میں یا پتہ نہیں کراچی میں, اور نکاح بھی ہم نے ہی پڑھائے ان کے. اور نکاح ایسے پڑھائے کہ جب میں, اب یہ خواتین بولیں گی پھر گھما پھر آگے ادھر ہی لے آئے بات. بھائی یہ موضوع نہیں ہے, یہ تو آ گئی اتفاق سے,
اب پوری ان کے اگلے کی کارگزاری تو مکمل کرنی ہے نا, اگلے کی کارگزاری تو وہ تو سنانے دو بھائی. تو وہ پہلا نکاح تو مجھے یاد نہیں میں نے کیسے پڑھایا ان کا, یہ میں نے پڑھایا ہے کسی اور نے, میرا خیال ہے وہ بھی میں نے ہی پڑھایا تھا. ہاں کیونکہ فارم کے لیے پھر میرے پاس ہی آئے تھے, فارم میں تھے وہ, فارم کے لیے میرے پاس ہی آئے تھے. دوسرا نکاح میں نے ایسے پڑھایا کہ میں لاہور میں ایک ورک شاپ, اسلام آباد میں ایک ورک شاپ میں تھا, ان کا فون آیا کہ کراچی میں کوئی بیوہ خاتون ہے, وہ مجھ سے نکاح کرنا چاہتی ہیں, میں بھی نکاح کرنا چاہتا ہوں, تو کیا خیال ہے. میں نے کہا لائن پہ آ جاؤ, ابھی نکاح پڑھا دیتا ہوں میں نے کہا 10 سے پونے 11 ٹی ٹائم ہوگا, وقفہ ہوگا, تو اس وقفے میں آپ کا نکاح پڑھا دوں گا. ٹھیک ہے بھائی. تو میں نے وقفے کے دوران وہیں فون پہ ان کا نکاح پڑھا دی. میں نے کہا کتنی ہو گئی, انہوں نے کہا 2 ہو گئی. میں نے کہا چلو اور کوئی ملے تو بتانا. بھائی اب ایک آدمی, حرام کے دروازے بند ہو گئے, پہلے دنیا تو انٹرٹینمنٹ کی ہے نا, لڑکیاں صبح شام نظر آ رہی ہیں, تو آپ نے اس پر پابندی لگا دی کہ یہ ادھر نہیں جانا. ہے تو جوان آدمی نا, جذبات تو وہی ہیں اس کے. تو میں نے کہا بھائی جو سنت طریقہ ہے پیغمبروں کا وہ کیا ہے, نکاح ہے. میں نے کہا نکاح کرو. نکاح میں فائدہ کیا ہوگا, ان لڑکیوں کی کفالت. کینیڈا سے ایک وائف ان کی, دوسری وائف انہوں نے یہاں کراچی سے, تیسری وائف یوگنڈا. کدھر بھائی, سوشل میڈیا نے فاصلے کیا کر دیے ہیں, ختم کر دی. یوگنڈا سے ایک تیسری وائف. تو میں نے ان سے کہا, میں نے کہا بھائی کو پٹائی وٹائی تو نہیں ہے, کوئی خدا نخواستہ ایسا نہیں فیس بک پہ کسی کو پھانس لیا ہو. کہہ رہے نہیں بھائی باقاعدہ ابا سے رابطے میں ہوں, اور اس کے ابا آپ سے بات کریں گے. ابا نے مجھ سے یوگنڈا والی زبان میں بات کرنا شروع کر دی ہیں. ٹھیک ہے. میں نے کہا یار تم تو ہم سے بھی زیادہ براڈ مائنڈیڈ بن گئے ہو یار. تو وہ جو تھی پھر بہرحال ابا سے میری بات ہوئی, پھر وہ انگلش بھی جانتے تھے, کچھ ٹوٹی پھوٹی انگلش ہم نے کچھ انہوں نے چلا چلو کے, بہرحال پتہ چلا کہ نہیں باقاعدہ فیملی ہے, خاندان ہے, ایسا نہیں ہے کوئی پٹانا پٹونے والا حساب نہیں ہے الحمدللہ. تو بیٹھ کے پھر ہم نے یہاں تیسرا نکاح ان کا مسجد میں ریکارڈ نکاح ہے وہ پڑھایا ان کا نکاح. تو اب دیکھو یہ پیغمبروں کی سنت ہے, اس میں زوجہ آپ کو ملی, بیوی ملی, اس سے اولاد ہوئی آپ کی, ایک گھر بسا, ٹھیک ہے نا. اور پھر ان کی بیویوں میں اتفاق سے محبت بھی, جو کہ عام طور پر ہوتی نہیں ہے. تو وہ اللہ کی طرف سے اللہ نے ان کے ساتھ انعام کیا کہ وہ بھی ساتھ ہی رہ رہی ہیں. وہ جو کینیڈا والی تھی وہ بھی, اس نے بھی سوکن کو برداشت کیا, یہ سوچ کے کہ کینیڈین سے جب کرتے ہو تو 10 گرل فرینڈیں آتی ہیں ساتھ میں, ٹھیک ہے نا. تو اس نے یہ سوچ کے, کیونکہ ان کو زیادہ تجربہ ہے کہ بھائی یہ ایک بیوی مرد کم ہی رکھتے ہیں, زیادہ تر بیوی ایک ہوتی ہے, گرل فرینڈس بہت زیادہ. تو اس نے کہا چلو میرا میاں, اس کا یہ تو پتہ ہے نا کہ بیوی ہے, یہ گرل فرینڈس تو نہیں ہے نا, سمجھدار خاتون تھی. تو اصل جو واقعہ میں بیان کر رہا تھا کہ دیکھو کہاں سے پلٹا کھایا. انہوں نے کہا کہ باقاعدہ شرم اور حیا شوبز میں کھرچ کھرچ کے نکالی جاتی ہے. ضمیر انسان کا وہ اسی بیس پہ آئے کہ یار ہم لڑکیوں کو خراب کر رہے ہیں, یہ ایسی ہے نہیں. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ قرآن میں سنا ہے نا آپ لوگوں نے, کئی دفعہ میں اس کو بیان کر چکا ہوں. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 نوجوان لڑکیوں کو دیکھا کہ وہ کنویں میں دور کھڑی ہوئی ہیں, تو ان کی مدد کی اور کنویں سے پانی نکال کے ان کو دے دیا. قرآن کہتا ہے یہ دونوں لڑکیاں گئیں اپنے والد سے, انہوں نے کہا کہ ایسے ایک نوجوان ہے جس نے ہماری مدد کی ہے. تو والد صاحب بڑے غیرت مند تھے, انہوں نے کہا اس نوجوان کو بلا کے لاؤ, ہم اس کو اس کی اجرت دینا چاہتے ہیں. عزت دار آدمی پر جب کوئی احسان کرو تو اس کا ضمیر اس وقت تک مطمئن نہیں ہوتا جب تک وہ احسان کا بدلہ نہ چکا دے. اور جس میں غیرت نہیں ہوتی وہ کہتا ہے چلو فری پھوگڑ میں اللہ نے کام کرا دیا, چھوڑو کون تھا مجھے بتانے کی بھی ضرورت نہیں. نظریں چرا لیتے ہیں کہیں کچھ دینا نہ پڑ جائے اس کو. تو وہ قرآن کہہ رہا ہے جاءت احداہما تمشی علی استحیاء, ان دونوں میں سے ایک آئی موسیٰ علیہ السلام کو بلانے کے لیے حیا کے ساتھ چلتی ہوئی. دیکھو قرآن اللہ کی کتاب ہے, کوئی لفظ اس میں بلا وجہ نہیں ہے. کسی واقعے کا کوئی پہلو جس کا کوئی فائدہ نہ ہو, قرآن کبھی اس پہلو کو ہائی لائٹ نہیں کرے گا. کوئی وجہ ہے تو قرآن کہہ رہا ہے. حالانکہ اصل تو قرآن یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ وہ لڑکیاں آئیں, موسیٰ علیہ السلام کو لے کر گئیں, اور موسیٰ علیہ السلام کا پھر والد نے ان میں سے ایک سے نکاح کرا دیا, موسیٰ علیہ السلام کا گھر بس گیا. لیکن قرآن کیا کہہ رہا ہے وَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ, دونوں میں سے ایک چلتی ہوئی آئی حیا کے ساتھ.
تو حیا کا لفظ اللہ نے ذکر کیا یہ بتانے کے لیے کہ جو عزت دار بھائی موسیٰ علیہ السلام کی بیوی جس عورت نے بننا تھا وہ تو بڑی خاندانی ہوگی نا. اللہ پیغمبر کے لیے جس کا انتخاب کریں گے جو مسلمان عورت ہو تو اس کا انتخاب تو اللہ نے کیا نا. اور موسیٰ کلیم اللہ کوئی معمولی پیغمبر نہیں, کوہ طور پہ بلا کے اللہ جن سے ہم کلام ہو رہا ہے, تو ان کے لیے سلیکشن ایسی عورت کی ہو رہی ہے جس کی چال بھی اللہ کو پسند, شرم و حیا کے ساتھ. حیا والی چال کسے کہتے ہیں؟ راستے کے بیچ میں نہ چلنا, اپنے آپ کو پرومیننٹ نہ کرنا, ایسے نہ چلنا کہ لگے کہ کوئی جناب کوئی لڑنے کے لیے جا رہا ہے کسی سے, دیکھنے میں لگے کہ یہ ضرورت سے گھر سے باہر نکلی ہے, اسے گھر سے باہر نکلنے کا شوق نہیں ہے. تو اللہ فرماتے حیا, پتہ یہ چلا کہ بھائی اللہ کو عورت میں حیا کی صفت پسند ہے. ہاں جہاں ضرورت ہو وہاں مجبوری ہے, بعض عورتیں جہاں حیا کی ضرورت نہیں ہوتی وہاں بھی, اب مثال کے طور پر کوئی آپ سے آپ کا پرس چھین رہا ہے, آپ شرمیلی بن کے جناب ادھر سے نکل کے ادھر چلی گئی, ٹھیک ہے نا, تو یہ غلط ہے. وہاں تھوڑا سا بہادری دکھانی چاہیے. حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی نا, جب میدان جنگ گرم ہوا صحابہ کو شکست ہونے لگی تو انہوں نے کیا کیا, اپنا حلیہ چینج کیا, زرہ پہنی اور جنگی ٹوپی پہنی, بالکل مرد بن گئی, اور گھوڑے کی پشت پہ سوار ہو کے جو واٹ لگائی ہے وہ سمجھ رہے کہ پتہ نہیں یہ کون سا پہلوان آیا ہے بھائی, کون سا مجاہد آیا. وہ خاتون تھیں. تو جہاں موقع نہیں ہے, جہاں بہادری دکھانی ہے یا کوئی مجبوری ہو وہ ایک الگ چیز ہے, لیکن عام حالات میں اللہ کو عورت میں کون سی صفت پسند ہے؟ حیا اور شرم. تو یہ جو شوبز کی دنیا ہے یہ عورت کو حیا لیس بنا دیتا ہے, اس میں حیا ختم, بالکل ختم ہو جاتی. تو جس اداکارہ نے بھی توبہ کی, اگر یہ واقعہ سچا ہے, کوئی بعض دفعہ میڈیا کوئی گھما بھی دیتا ہے بات کو, اگر یہ واقعہ سچا ہے تو اللہ نے اس سے بڑی قربانی لی ہے کہ ایسی دلدل میں جہاں انسان کی عزت کا بھی جنازہ نکلتا ہے, حیا کا بھی جنازہ نکلتا ہے, اور یہ گناہوں کی دلدل ایسی ہے اس میں ایک دفعہ پھنستے چلے گئے تو واپسی کا راستہ مشکل ہو جاتا ہے. ہمیں یاد ہے کراچی میں ایک بڑے دہشت گرد تھے, بڑے مشہور, تبلیغ والے ان کے پاس گئے تو ان تبلیغ والوں نے مجھے اپنا واقعہ خود سنایا, میں نام نہیں لوں گا کون تھا کیا تھا. کہتے ہیں ہم جب ان کے پاس گئے, ان کے بڑے قتل کیے اس دہشت گرد نے, کہہ رہے ہیں ہم ان کے پاس گئے, ہم نے ان کو تبلیغ دی. تبلیغ ہم نے یہ کی, بھائی یہ بچوں کو خاموش کرائیں یار, رحیم اللہ بھائی ذرا ان بچوں کو آپ تھوڑا دہشت گردی کا مظاہرہ کریں. تو کہتے ہیں ہم جب ان کے پاس گئے, وہ جو دہشت گرد تھا اس کو ہم نے سمجھایا, کافی دیر اس نے تھا مسلمان بہرحال, کہہ رہے ہماری دعوت اس نے بہت دیر سنی. دعوت سننے کے بعد کہا کہ اب بہت دیر ہو چکی ہے, میں بہت آگے جا چکا ہوں, اب میرے لیے واپسی, خود کہہ رہے کہ میرے لیے توبہ کا راستہ نہیں ہے, یعنی میں اتنا آگے جا چکا ہوں کہ میرا ضمیر مردہ ہو چکا ہے, خود اپنے منہ سے کہہ رہے. ظاہر ہے ایک قتل ہوتا ہے نا, انسان کا دل ہلتا ہے کہ یار میں کیا کر رہا ہوں, جوان عورتوں کو بیوہ بنا رہا ہوں, چھوٹے بچوں کو یتیم کر رہا ہوں, چند ٹکوں کی خاطر, چند ووٹ کی خاطر, تھوڑے سے پیسوں کی خاطر, پھر دوسرا قتل, پھر تیسرا قتل. تو آہستہ آہستہ ضمیر ملامت کرنا چھوڑ دیتا ہے, سخت دل ہو جاتا ہے انسان, پھر شراب بھی پینا شروع کرے گا سکون کے لیے, اور الٹے الٹے کام. کہہ رہے ہیں وہ ہم اس کو سمجھا رہے ہیں کہ بھائی توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے, واپس آ جاؤ. وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے لیے واپسی کا راستہ بند ہو چکا ہے. کہہ رہے ہیں ہم نے بہت سمجھایا, تو اس نے کہا میں اس دلدل میں پھنس چکا ہوں, واپس نہیں نکل سکتا اب میں اس سے. کہہ رہے ہیں پھر ہم نے اس سے ایک بات کی, تبلیغ والے بڑے ہوشیار ہوتے ہیں, دیکھو دعوت کا ان کو پتہ ہے. انہوں نے کہا اچھا ایسا کرو, جہاں تک جا چکے ہو نا چلو واپس نہ آؤ, اس سے آگے نہ جاؤ. کیسی حکمت کی بات ہے دیکھو, ہے بھائی, کہ جہاں تک پہنچ چکے ہو چلو, آپ کہہ رہے ہو کہ واپس نہیں آ سکتا تو وہیں بریک لگا دو, اس سے آگے مت جاؤ. اس نے کہا یہ بھی نہیں ہو سکتا. یہ ہے دلوں پہ مہر جس کا قرآن جگہ جگہ ذکر کرتا ہے, ختم اللہ علی قلوبہم, اللہ نے ان کے دلوں پہ مہر لگا دی ہے. تو شوبز کی دنیا میں جو لوگ قدم رکھتے ہیں بے حیائی کا شکار ہوتے ہیں, اور پھر حیا آہستہ آہستہ ان کے دلوں سے نکلتی چلی جاتی ہے, پھر ان کو زنا برا نہیں لگتا,
پھر ان کو بے پردگی، ننگا پن، برہنہ پن یہ برا نہیں لگتا، بے حیائی کو معاشرے میں پروموٹ کرنا برا نہیں لگتا. پھر ہوتے 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 ایک ایسی اسٹیج پہ جا کے پہنچتے ہیں کہ جو حیا اور پاک دامنی کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے نا، اس پر ان کو تعجب ہونے لگتا ہے، اس پہ تعجب ہوتا ہے کہ یہ پاگل ہیں، یہ بیوقوف ہیں. یعنی ایسا ہی ہے جیسے کوئی دودھ شہد کو چھوڑ کے چرس پی رہا ہو، اور وہ چرس پینے والا تعجب کس پہ کر رہا ہے؟ آپ پہ. اور کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ آپ چرسی اور ہیروئنچی کے سامنے آپ بتائیں یار دودھ میں اللہ نے ایسی لذت ہے نا، دودھ میں لذت. ارے دودھ میں لذت کا نہیں پتہ چلتا تو گائے کا تازہ دودھ نکالو اور صبح خالی پیٹ جو ہے نا، یہ ناشتے کے بعد ایسے منہ سے لگا کے پیو، ایسا مزہ آئے گا. ایسی لذت اللہ نے دودھ میں رکھی ہے، شہد میں اللہ نے لذت رکھی ہے. لیکن جس نے دودھ اور شہد کو چھوڑ کر، اور یہ جو اللہ نے ہمارے لیے انار پیدا کیا، اور آم کے بارے میں میں یہ کہتا ہوں کہ آم کھاؤ نہیں، آم بولو بھائی پھوڑو. اب اس پہ کلپ آئے گا پورے بیان سے نا نکال کے، پورے بیان میں جتنی باتیں ہوئی ہیں وہ سب ایک طرف، آم پہ کلپ آئے گا، آم کھاؤ نہیں بلکہ پھوڑو. پھر وہ لاکھوں ویورز ہوں گے، لوگ کہیں گے یہ کیا آپ ممبر پہ بیٹھ کے آم پھوڑنے کی باتیں کر رہے ہیں. وہ بھائی یہ تو ایک درمیان میں آم آ گیا، تو آم تو آپ کو پتہ ہے آم ہے کتنا مزہ. ابھی میں ماشاء اللہ نظر بس سے اللہ بچائے، میں بہت کم کھانا کھاتا ہوں. جو لوگ میرے ساتھ بیٹھ کے کبھی کھانا کھایا نا ان کو پتہ ہے میں بہت کم کھاتا ہوں، ٹائم لیتا ہوں لیکن کھانا بہت ہی تھوڑا کھاتا ہوں. لیکن جب میٹھا آم آ جائے تو میرا خیال ہے اب تک کتنے کھا چکا ہوں 1 گھنٹے کے اندر 7-8 تو کھا لیے ہوں گے بڑے والے، اور پھر رات کھانے کے بعد دوبارہ کھاؤں گا. تو آم کے سیزن میں گھر والوں کو بھی بولا ہوا ہے کہ بھائی یہ ایسی چیز ہے جس سے اجتناب نہیں کرنا، جتنے پھوڑ سکتے ہو پھوڑو. سیب لمیٹڈ، تربوز لمیٹڈ، آم کیا ہے؟ ان لمیٹڈ. آم تو فائدے کی، میٹھا بھی کتنا اور کوئی بوجھ بھی نہیں بنتا طبیعت پہ، فائبر بھی ہے اس میں، خون بھی ہے اور مزہ بھی ہے. تو اب آپ چرسی کو بولو یار آم کھاؤ، ٹھیک ہے نا، تو وہ ہم پہ ہنسے گا نا، کہے گا بھائی یہ سٹا چھوڑ کے کیا کوئی چیزیں کھانے کی. وہ جو چرسی میرا بیان سن رہے ہوں گے، ابھی ہیروئنچی سن رہے ہوں گے، وہ ہیروئنچی کیا کہیں گے کہ یار اس مفتی کو دیکھو، یہ ہمیں کہہ رہا ہے ہیروئن چھوڑو اور کیا کھاؤ؟ آم کھاؤ. اور ہمیں ہیروئنچیوں پہ تعجب ہو رہا ہے کہ اللہ نے اتنی مزے کی چیزیں پیدا کی ہیں، 64 آم اللہ نے پیدا کر دیا اور کھاتے چلے جاؤ، کوئی پرابلم نہیں ہے. جس کو شوگر ہے وہ ایک الگ بیماری ہے، لیکن جو نارمل آدمی ہے تو جتنے مرضی آم پھوڑ لے، چلے جا رہے کھاؤ، اتنا مزہ آ رہا ہے. ہم کہہ رہے ہیں اللہ تیری کیسی نعمت. تو کیا ہم غلط ہیں یا چرسی غلط ہے؟ چرسی غلط ہے بھائی. تم نے اپنی فطرت کو بگاڑ دیا، جو بدبودار چیز تھی تم نے اپنے آپ کو اس کا عادی بنا لیا ہے. اب تمہیں خوشبودار چیزیں اچھی نہیں لگ رہی. انسان کی طبیعت میں اللہ نے حیا رکھی ہے، پاکیزگی رکھی ہے. وہ چاہتا ہے کہ میں ایک پاکیزہ لائف گزاروں، میرا ضمیر مطمئن ہو کہ میں اچھے کام کر رہا ہوں. لیکن وہ جب ضمیر کی مخالفت کرتا ہے، میں نے بہت سے لبرل لوگ بھی دیکھے جو زنا سے بچتے ہیں حالانکہ وہ مذہب کو نہیں مانتے. وہ کہتے ہیں یار یہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا، یہ ضمیر ملامت کرتا ہے کہ غلط ہے. ایسے بھی لوگ ہیں. زمانہ جاہلیت میں جب شراب حرام نہیں ہوئی تھی، اس وقت بھی بعض صحابہ شراب سے بچتے تھے، حالانکہ اس وقت تو ساری دنیا شراب پیتی تھی. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کبھی شراب نہیں پی انہوں نے، یعنی زمانہ جاہلیت میں بھی نہیں پی انہوں نے، بت پرستی نہیں کی. بہت سے صحابہ تھے جو زمانہ جاہلیت میں بھی بت پرستی، وہ کہتے ہیں ہمیں نہیں سمجھ میں آتا یہ پتھروں کے بنے ہوئے بتوں کے سامنے ہم جھکیں. میں اکثر اپنی دادی کا واقعہ بتاتا ہوں نا کہ وہ ان کو نہیں پتا تھا یہ تیجے 40 کے کھانے غلط ہوتے ہیں، لیکن وہ پھر بھی نہیں کھاتی تھی. ہمیں یاد ہے کہیں سے کوئی کسی کا انا للہ و انا الیہ راجعون ہو گیا، کوئی میت ہو گئی، دیگ آئی، وہ نہیں کہتے یہ مردوں کے کھانے ہمارے حلق میں نہیں اترتے. کچھ ضمیر بھی انسان کو کیا کرتا ہے؟ ملامت کہ یہ غلط ہے یار، یہ کیا کھاؤ، ولیمے پہ کی دعوت کھاؤ، عقیقے پہ کھاؤ، بچہ پاس ہو گیا، بچے نے قرآن حفظ کر لیا، کھاؤ، وہ مر گیا دیگیں کھا رہے ہو، کیا ہے یار یہ. مردہ بھی بولے گا تمہیں شرم نہیں آتی، میں ابھی مرا نہیں ہوں، میرا کفن میلا نہیں ہوا، تم یہاں بیٹھ کے کور میں پھوڑ رہے ہو بیٹھ کے. تو وہ کہتی تھی ہمارے تو حلق سے نہیں اترتا، حالانکہ ان کو نہیں مسئلہ معلوم تھا. تو
یہ جو چیز ہے زنا کی برائی، بے حیائی، یہ ایسی چیز ہے جس کے لیے مذہب کی ضرورت نہیں ہے. یہ انسان کی مذہب نے بہت سی ایسی چیزیں ہمیں بتائی ہیں جو ویسے ہی ہماری فطرت کا حصہ تھیں، وہ اللہ نے ہماری فطرت میں ڈال دی تاکہ جب رسول ان باتوں کو کہیں تو ہمارے لیے عمل میں مشکل نہ ہو. قل ان اللہ لا یأمر بالفحشاء، اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ کبھی بے حیائی کی اجازت نہیں دیتا. بے حیائی اللہ کو پسند ہی نہیں ہے. تو اب ہوتا کیا ہے، بے حیائی کر کر کے جو لوگ فلمی دنیا سے وابستہ ہیں، ایکٹر ایکٹریسز یا جو بھی ان کے ڈائریکٹر یا جو بھی عملہ ہوتا ہے، صبح و شام یہی ناچ گانے، یہی لڑکیوں کے بیہودہ ڈانس دیکھ دیکھ کے جو طہارت اور پاکیزگی ہے، حیا ہے، وہ آہستہ آہستہ دل سے نکل جاتی. اور یاد رکھو، جو انسان اپنی نیچر سے ہٹتا ہے، انسان نا مہذب ہے، انسان میڈیکلی ایک حیوان ہے نا. میڈیکلی انسان اور حیوان میں کوئی فرق؟ ارے میڈیکل سائنس کی روح سے آپ ایک اینیمل ہی ہے نا بھائی. پڑھے لکھے اینیمل ہو گئے یا تہذیب یافتہ ہو گئے ہیں تو وہی نا، وہی چیزیں آپ کو چاہیے جو. میں ایک دفعہ بیٹھا ہوا تھا جانوروں کا، میری بکری بیمار تھی، جانور کے ڈاکٹر کے پاس گیا تو ایک بندہ آیا کہنے لگا انسانوں والی پیناڈول چاہیے. یعنی اس کو یہ اس کے سر میں درد ہو رہا تھا تو ڈاکٹر سے کہہ رہا ہے کہ وہ ڈاکٹر صاحب مجھے انسانوں والی یعنی گدھے کو جو کھلا تو کہیں وہ نہ دے دینا. تو ڈاکٹر نے کہا میرے بھائی پیناڈول جو بکری کو کھلائی جاتی ہے وہی انسان، کیونکہ بکری کو جب بخار چڑھتا ہے، حتیٰ کہ مرغی کو بھی بخار چڑھے گا تو مرغی کو بھی کیا کھلائی جاتی ہے؟ پیناڈول. تو باڈی جو ہے نا، باڈی کا جو اسٹرکچر ہے، ہاں ان میں فرق بہت ہے، لیکن بیسک چیزیں گلوکوز ہمیں بھی چاہیے، گلوکوز باڈی کو رن کرنے کے لیے ان کو بھی چاہیے. تو فرق انسان اور حیوان میں میڈیکلی نہیں ہے، کوئی وہ بڑا فرق نہیں ہے، تہذیب کا فرق ہے. انسان مہذب ہوتا ہے، جانور مہذب نہیں ہوتے. اور تہذیب میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں. تہذیب میں سب سے پہلے صفائی ستھرائی آتی ہے. جانور صاف ستھرے نہیں ہوتے، ان کو قدرت نے جتنا صاف کر دیا اتنے رہیں گے. وہ قدرت نے ان کی یعنی طبیعت میں جتنی صفائی انسٹال کر دی ہے نا وہ اتنا رہیں گے، وہ اس سے زیادہ نہیں. اب کتے میں اللہ نے یہ بات ڈال دی کہ جب تم نے قضائے حاجت ہو تو گڑھا کھودو اور پھر کرو تاکہ گندگی نہ پھیلے. ہیں بھائی یہاں تو بڑا کتا بڑا نیٹ کلین بن کے قضائے حاجت سے پہلے جناب وہ کھدائی کر رہا ہوگا، لوگ اس کو دیکھیں بولا یار یہ تو کہیں سے بھی کتا لگ ہی نہیں رہا، ہے کیا خیال ہے. لیکن جب پیشاب کرے گا بلکہ گٹر کا پانی پی رہا ہوگا، پیاس لگے گی تو کیا پیے گا؟ گٹر کا پانی. ابے ایک طرف تو اتنا نیٹ کلین بن رہا ہے قضائے حاجت کے لیے اتنی احتیاط. وہ کتے سے کسی نے پوچھا نا کہ بھائی تو ٹانگ اٹھا کے پیشاب کیوں کرتا ہے؟ اس نے کہا کہیں چھینٹے نہ پڑ جائیں. ایک طرف ساری حرکتیں کتے جیسی سارے کام کون سے؟ کتوں والے. گٹر کا پانی پی رہا ہے، بلا وجہ لوگوں کو کاٹ رہا ہے، اجنبی آدمی کو بھونک رہا ہے، رات کو جاگتا ہے، دن میں پڑا ہوا سو رہا ہے، عجیب کبھی کلاٹیاں کھا رہا ہے، 24 گھنٹے زبان باہر نکلی رہے گی. لیکن پیشاب کے وقت اتنی تمیز اور مسائل کا علم کہ کہیں چھینٹے نہ پڑ جائیں ہے بھائی. تو وہ بھائی قدرت نے اس کو جو سکھا دیا وہ اس پہ عمل کر رہا ہے. اس پہ اپنے اندر کچھ بھی نہیں ہے، خود سے نہیں ہے اس میں تہذیب. ہوتی تو کتا کیوں ہوتا بھائی؟ وہ اس کا نام لوگ کچھ اور رکھ دیتے نا. کتا نام رکھنے کی وجہ یہی ہے کہ وہ اس کی حرکتیں کیا ہیں، حرکتیں ٹھیک نہیں، حرکتیں کتوں جیسی ہیں اس کی. اس لیے لوگوں نے کہا بھائی تو رہے گا کیا، جتنا بھی اچھا ہو جائے رہے گا تو کتے کا کتا ہی رہے گا. اسی طرح اللہ نے بلی میں یہ شعور رکھا وہ صفائی کا، لیکن ایک محدود. انسان میں صفائی کا شعور بہت زیادہ ہے اور یہ صاف نہیں رہے گا تو مر جائے گا. یہ نہاتا ہے، یہ دانتوں کو صاف کرتا ہے. کبھی شیر کو دیکھا دانتوں کو صاف کرتے ہوئے؟ ہم اگر دانت صاف نہ کریں بیمار ہو جائیں گے. یہ استنجا کرتا ہے قضائے حاجت کے بعد، جانور استنجا نہیں کرتے. یہ ناخن صاف کرے گا میل نہ ہو جائے، جانور ناخن نہیں کاٹتے. یہ بالوں کی صفائی کرتا ہے، غیر ضروری بالوں کی، تاکہ اس میں جراثیم پیدا نہ ہو جائیں. تو جیسے انسان کی باڈی ہے صفائی ستھرائی کرے گا، کپڑے پہنے گا، جانور کپڑے
نہیں پہنتے. تو لباس کا تعلق تہذیب سے ہے نا. کیا خیال ہے بھائی؟ جانور نہیں پہنتے. وہ ایک دفعہ ایک چوہا گیا تھا, ہاتھی نہا رہا تھا اس میں دریا میں نا, تو چوہے نے ہاتھی کو بولا ذرا باہر آنا, تھوڑا سا کام ہے. ہاتھی کو اتنی ٹینشن, وہ ہاتھی ہے بھائی, وہ تو باہر نکلتے نکلتے گھنٹہ لگے گا اس کو. ہاتھی نے بولا یہیں سے بتا دو. کہہ رہے نہیں, میں جب تک باہر نہیں آؤ گے میں کام نہیں بتاؤں گا, بہت ضروری کام ہے. ہاتھی نے کہا دیکھ مجھے نکلنے میں نا گھنٹہ لگے گا, تو یہیں بتا دے. اس نے کہا نہیں بہت ضروری کام ہے, باہر آؤ. ہاتھی 1 گھنٹے بعد باہر نکلا, بیچارہ کلا بازیاں کھاتا ہوا. چوہے نے کہا بس واپس چلے جاؤ. ہاتھی نے کہا بلایا کیوں تھا؟ چوہا کہتا ہے میں دیکھ رہا تھا میرا انڈر ویئر پہن کے تو نہیں نہا رہے کہیں, تو ہیں میں یہ دیکھ رہا تھا کہ کہیں تم میرا انڈر ویئر پہن کے تو نہیں نہا رہے. تو ایک لطیفہ ہے, لیکن اس پہ کیوں ہنسی آ رہی ہے؟ جانور انڈر ویئر بولو بھائی نہیں پہنتے, نہ ہاتھی چوہے کا پہنے گا نہ چوہا ہاتھی کا. تو لباس کا تعلق بھی کس سے ہے؟ تہذیب سے. انسان لباس پہنتا ہے. یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم, اے بنی آدم ہم نے لباس نازل کیا دو تمہاری شرمگاہ کو چھپا دیتا ہے. جانور گھومتے رہتے ہیں کھلے عام, انہیں کوئی حیا ہی نہیں ہے, شرم ہی نہیں ہے. تو یہ کیا بات ہے؟ اچھا تہذیب میں یہ بھی داخل ہے کہ سچ بولو جھوٹ نہ بولو. جانور سچے جھوٹے ہوتے ہیں ہے بھائی جو بولنا ہے وہ بولیں گے, نہ وہ سچے ہوتے ہیں نہ جھوٹے, نہ وہ با وفا ہیں نہ وہ بے وفا ہیں. جو بے وفا ہے وہ ہمیشہ کے لیے بے وفا, جو وفادار ہے اس میں وفاداری کے سافٹ ویئر بلٹن ہیں, وہ پہلے سے ڈلے ہوئے ہیں, وہ نہیں ہو سکتے. تو انسان مہذب ہے. تو یاد رکھو اسی تہذیب میں ایک اور چیز آتی ہے, شرم اور حیا. انسان میں حیا اور شرم ہوتی ہے, جانوروں میں نہیں ہوتی. اور شرم و حیا تہذیب کا ایک بہت بڑا رکن ہے. اور یہ شرم و حیا جو ہے نا جس سے انسان مہذب بنتا ہے, یہ جو ہماری جو لبرل لوگ ہیں نا یہ اس کی ویلیو کے بالکل بھی قائل نہیں ہے. یہ کہتے ہیں یہ کوئی چیز ہی نہیں ہے. بلکہ لڑکیوں کو بولڈ بنایا جاتا ہے کہ بھائی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنا سیکھو. نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ وہ اپنے باپ سے بھی اسی طرح بات کرتی ہے جیسے اپنے ملازم سے, اپنے ٹیچر سے بھی اسی طرح بات کرے گی جیسے اپنے ملازم سے, شادی کے بعد اپنے شوہر سے بھی اسی طرح بات کرے گی جیسے اپنے ملازم سے. نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ لوگ پھر پریشان ہیں, ہماری بیٹی ہم سے تمیز سے بات نہیں کرتی. ہم کہتے ہیں بھائی آپ نے جس ماحول میں اس کو پڑھایا ہے اس میں تمیز کے علاوہ سب کچھ سکھایا جائے. اس میں تمیز نام کا کوئی چیپٹر ہے ہی نہیں. کوئی ہے فزکس میں کہیں تمیز کا چیپٹر آتا ہے؟ بھائی یونیورسٹی میں فزکس پڑھائی جائے گی, میتھ پڑھایا جائے گا, اکنامکس پڑھائی جائے گی, یہ سب چیزیں, تو اس میں کہیں دیکھا تمیز اور تہذیب کا بھی کوئی چیپٹر آ رہا ہو؟ کہیں بھی نہیں ہے نا. تو خاص طور پر یہ شوبز کی دنیا میں تو حیا اور شرم باقاعدہ کھرچ کے نکالی جاتی ہے. میں جب مدرسے میں ایڈمیشن ہوا نا میرا, اور کچھ ہم کتابیں پڑھ لیے تو لوگوں کا رابطہ ہوا مجھ سے, فون پہ لوگوں کی کالز آتی تھیں, مسائل بتاتے تھے. تو مجھے یاد ہے ایک لڑکی کی کال آئی جس کو اللہ نے توبہ کی توفیق دی, وہ دین کی طرف آ گئی. اس نے 1-2 مسئلے پوچھے ہوں گے میں نے بتائے, لیکن اس نے ایک اپنی کارگزاری سنائی. اس نے کہا کہ مفتی صاحب میں اتنی بدتمیز بن گئی تھی فلمی میگزین پڑھ کے کہ میں اپنی ماں سے تمیز سے بات نہیں کرتی, کیونکہ میرے گھر میں فلمی میگزین آتا تھا. میں نے کہا کیسے بدتمیزی؟ اس نے کہا کہ میں نے ایک فلمی ایکٹر کی کارگزاری سنی, فلمی اداکاراؤں کی, اس میں وہ بھی ہوتے ہیں نا حالات, کہ آپ کو کیا پسند ہے, خربوزہ شوق سے کھاتی ہیں یا آپ تربوز آپ کو زیادہ اچھا لگتا ہے. وہ جن لوگوں کو ان سے محبت ہوتی ہے وہ ان کے ان حالات میں بڑی دلچسپی لیتے ہیں. ظاہر انسان کو جس سے محبت ہوتی ہے وہ پھر ہر ایک چیز اس سے, ایک فطرت ہے کہ انسان چاہتا ہے کہ میں اس کو دیکھوں وہ کیا کرتا ہے, کھاتا کیا ہے, کتنے آم کھاتا ہے, کتنے خربوزے کھاتا ہے. تو کہہ رہی میں اس کی کوئی ایکٹر تھی اس زمانے کی بڑی مشہور, تو وہ میں اس کے حالات پڑھتی تھی, تو اس میں اس نے اپنے حالات بتایا, میں یوں ہوں میں یوں ہوں. تو اس میں ایک بات یہ بھی تھی کہ میں کسی کو لفٹ نہیں کراتی, میں اپنی پرائیویٹ زندگی خود گزارتی ہوں, اس میں کوئی رشتہ دار ہو, دوست ہو, کوئی میرے ساتھ, یعنی کوئی بھی, یعنی خلاصہ اس کا یہ, میں کسی سے تمیز سے بات, اب میں اس کو اتنے لپیت الفاظ میں بولوں, یعنی اس کا حاصل یہ تھا کہ میں کسی سے تمیز سے بات نہیں کرتی.
یعنی بڑوں سے, کہ میرے بڑے بھی میری پرائیویسی میں, میری ذاتی زندگی میں ان کو مداخلت کی اجازت نہیں. اب جب یہ ایک نوعمر لڑکی یہ چیز پڑھے گی تو وہ باپ اور بڑے بھائیوں اور بڑی بہنوں سے باغی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ حالانکہ اس عمر میں انسان کو ضرورت ہوتی ہے کہ وہ آوارہ نہ بنے, بلکہ بڑوں کی کسٹڈی اور بڑوں کے کنٹرول میں رہے تاکہ ماحول اس کو خراب نہ کرے. یتیم بچے کے جو اتنے فضائل ہیں اسی وجہ سے بھی تو ہیں کہ اس کا کوئی سرپرست نہیں ہے. حالانکہ ویسے تو وہ ٹھیک ٹھاک ہے, سرپرست نہ ہونے کی وجہ سے اس کے بگڑنے کا چانس زیادہ ہے. اب وہ اداکارہ نے جو انٹرویو ریکارڈ کروایا اس نے تو کروا دیا, لیکن یہ جو بچی تھی اس نے تو مجھ سے رابطہ کر کے اپنی کارگزاری سنائی کہ مجھے تباہ کرنے والا کون تھا, وہ میگزین. پھر یہ مدرسہ البنات میں گئی ہے نا, لڑکیوں کے مدرسے میں, وہاں اس کو پتا چلا کہ ابا اماں سے کیسے بات کرنی چاہیے. تو اس نے وہاں کیا سیکھا ان فلمی میگزین سے کہ میری پرسنل لائف ہے, میں اپنی لائف جیسے چاہوں گزاروں, کسی کو میری لائف میں ٹانگ اڑانے کی, دخل اندازی کی اجازت نہیں ہے. اب ماں باپ نے میگزین لگوایا ہوا ہے, بچی پڑھ رہی ہے, ماں باپ, کوئی اس میں ایسا جملہ نہیں ہوتا جو غلط ہو, کہیں اس میں یہ نہیں لکھا کہ میں اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرتی ہوں, ایسا کچھ نہیں ہوتا. لیکن جو ماحول دیا جاتا ہے نا, جس قسم کی ڈائلاگ ہوتے ہیں, اس سے لازمی یہ ذہن خود بخود بن رہا ہوتا ہے. بچوں کو یہ سکھانا چاہیے کہ بیٹا تمہارا تجربہ کم ہے, تم اپنے اتنے خیر خواہ نہیں ہو جتنے تمہارے والدین تمہارے خیر خواہ. یہ بھائی اور بہن, یہ جو رشتے ہیں یہ بڑے قیمتی رشتے ہوتے ہیں, یہ ہر وقت تمہارے کام آتے ہیں, ان سے ہمیشہ بنا کے رکھنا, کوئی کام ان کے مشورے کے بغیر نہ کرنا. بچوں کو تو یہ سکھانا چاہیے نا, ان سے ادب سے بات کرنا, ان کا تم پر احسان ہے, لہذا ان سے کبھی ظلم زیادتی ہو جائے تو برداشت کر لینا, یہ زندگی کا حصہ ہے, یہ سکھانا چاہیے نا. کیا ہو گیا بھائی, سکھا کیا رہے ہیں؟ کسی کو اپنی ذاتی زندگی میں مداخلت کی اجازت, پر ٹھیک ہے محلے پڑوس والوں کو نہ دو, لیکن باپ اور ماں سے زیادہ کوئی خیر خواہ ہو سکتا ہے؟ وہ پاگل ہے, انہوں نے پیدا کیا تمہیں اور کھلا پلا کے تمہیں اتنا بڑا کر دیا, اس لیے کیا کہ تم جب پرس اٹھاؤ منہ اٹھا کے گھر سے باہر نکل رہی ہو, بتانا بھی تمہارے لیے ضروری نہیں ہے کہ میں کہاں جا رہی ہوں. تو وہ باپ رکھے گا ایسی بیٹی کو گھر میں؟ بولو نا بھائی, وہ باپ نہیں ہے. پھر وہ کہے گا میں خانسامہ ہوں, جس نے تمہیں گھر پرووائڈ کیا ہوا ہے تمہاری خدمت کے لیے, کہے گا پتلی گلی سے نکلو, یہاں سے دفع ہو, یہاں سے. لڑائیاں ہوں گی گھر میں, جھگڑے ہوں گے, ڈپریشن کے مریض بنیں گے لوگ. تو مجھے اندازہ ہوا, دیکھو ایک اداکارہ کا ایک ڈائلاگ, ایک جملہ, اس نے ایک لڑکی کو کس قدر بدتمیز بنا دیا. اپنے ماں باپ کا, اس کے ماں باپ اس سے پریشان تھے, لیکن الحمدللہ وہ لڑکیوں کے مدرسے میں عالمہ بننے کے لیے اس نے ایڈمیشن لیا اور اللہ نے اس کی حالت کو, بولو بھائی, چینج کر دی. ایسے سینکڑوں بچیاں بگڑ چکی ہیں, سینکڑوں گھر تباہ ہو چکے ہیں. ہمارے پاس رپورٹیں نہیں ہوتی, لیکن ڈرامے اور فلمیں لاشعوری طور پر گھروں کو جوڑنے کے بجائے توڑ رہے ہیں, تباہ کر رہے ہیں. مجھے ایک بات بتاؤ, جب فلم, یہ جو اداکارہ اور یہ جو فلمی ایکٹر اور اداکارائیں ہوتی ہیں نا, ان کا یہ ہوتا ہے کہ ہم ایک انٹرٹین کر رہے ہیں لوگوں کو, لوگ ایکچولی تھکے ہوئے ہوتے ہیں, ڈپریشن میں جا رہے ہیں, تو ہم ایک فلمی کہانی ڈیزائن کر کے لوگ خوش ہو جاتے ہیں اور یہ تھوڑا سا تفریح ہو جاتی ہے, فیملی کے ساتھ دیکھ لیتے ہیں, سین مگر چلے جاتے ہیں. تو ہر برائی پہ نا کچھ بھی لیبل لگا کے آپ, تو چرس سے بہتر ڈپریشن دور کرنے کا کوئی طریقہ ہے؟ اب ایک میں یہاں اللہ نہ کرے چرس بانٹنا شروع کر دوں, ہیروئن, لوگ بولے کیا کر رہے ہو بھائی, اس کے جو دور رس نتائج ہیں وہ بہت برے ہیں, انجام اس کا اچھا نہیں ہے. آپ کو نہیں, وہ آدمی اتنا تھکا ہوا تھا, ڈپریشن میں تھا, اس کو ایک پڑیا کھلائی ہے, صرف ایک, ایسا خوش, اتنا خوش ماشاءاللہ. ہمارے گھر میں کلر کے لیے ایک لڑکا آتا تھا, وہ چرس پیتا تھا, بلکہ ہیروئنچی تھا, ان کا انتقال ہو گیا, اللہ مغفرت کرے. تو اس کا نام تھا اچھے بابو. جو بھی ہمارے بچپن کے دوست ہیں وہ ایک دم ان کو ذہن میں نام یاد آ گیا. میں جب مشہور ہوا نا یوٹیوب پہ, تو میرے 20 سال 30 سال پرانے دوست ملنے کے لیے آ رہے ہیں. وہ یوٹیوب پہ میرا بیان سنتے تھے, ان کو یقین نہیں آتا تھا میں ہوں, پھر کہنا اڑے وہی ہے. تو ابھی ایک 30 سال بعد, یعنی میں 10-12 سال کا تھا, کرکٹ کھیلتے تھے ہم لوگ, تو وہ ہماری ٹیم کے کیپٹن ہوا کرتے تھے وہ. تو وہ جو ہماری ٹیم کے کیپٹن تھے, انہوں نے کہیں بیان سنا, انہوں نے بولا بڑی یہ تو ہمارا کھلاڑی ہے, تو یہ تو وہی ہے. پھر ابھی وہ آئے تھے ملنے کے لیے. تو
وہ ویسے کہ ویسے ہی, ابھی تک 30 سال ہو گئے. میں نے کہا ابھی تک ویسے ہی ہو یار. تو کیا کہہ رہا تھا میں, اچھے بابو, تو وہ لوگ محلے والے جانتے تھے ان کو اچھے بابو. وہ بیچارہ ہیروئنچی تھا, 5-10 حج کیے ہوئے تھے اس نے. عجیب بات ہے, ہیروئن بھی حج بھی کر کے آتا تھا. اچھا خیر. تو اب میں دیکھتا تھا اس کو, ہم نے گھر میں لگایا کلر کرنے کے لیے. تو وہ نا جب ڈھیلا پڑتا تھا نا کلر کر کر کے یوں ایسے یوں ہاتھ اس کا ڈھیلا ہو جاتا تھا, تھوڑی دیر میں وہ کہیں چھپ کے جاتا, پتہ نہیں کیا کرتا تھا. ہمیں نہیں پتا تھا کیا ہوتا ہے یہ, ہم تو بچے تھے اس وقت, زیادہ پتہ بھی نہیں تھا ان چیزوں کا. ایک دم آتا ایسا فٹ فاٹ پورا صاف. تو اس طرح سے کام ہوتا. وہ اس کا بیچارے کا چرس کی ہیروئن کی وجہ سے انتقال ہی ہو گیا, اس کا مر ہی گیا وہ. اب اس کی موت تو نہیں دکھائی جا رہی. کوئی ہیروئن کے فضائل بیان کرے اور ہیروئنچیوں کا انجام کیا ہوتا ہے, تباہ ہو رہے ہیں, یہ نہیں دکھایا جا رہا. یہ دکھایا جا رہا, دیکھو یہ آدمی کتنا سست, اس نے 10 منٹ کلر کیا ہے. اور جیسے انسان 10 منٹ میں تھک جاتا ہے, جب بازو مسلسل چلاتا رہے گا, یہ دیکھو تھک کے بیٹھ گیا, اور اس نے ایک پڑیا کھائی ہے, ڈب 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 کیسا, اور ماشاءاللہ خوشی. اس کو اب کسی کے انتقال کی خبر بھی دے دو گے تو ڈپریشن میں نہیں جائے گا, بلکہ اگر موت کی خبر آئے گی تو ایک پڑیا اور کھا لے گا, فریش ہو جائے گا. اب اس طرح کے فضائل بیان کر کے لوگوں کو بیوقوف بنایا جا سکتا ہے. جس خالق نے پیدا کیا وہ حساب لینا ترک نہیں کرے گا قیامت کے دن, وہ چھوڑ نہیں دے گا کہ ہاں تمہارے دلائل بڑے مضبوط تھے تو چلو بخش معاف. نہ نہ نہ, یہ جو فلمی دنیا ہے یہ لوگوں کے گھروں کو تباہ کرنے میں ان کا سب سے زیادہ دخل ہے. ان فنکاروں کا ان کی نیت یہی ہے کہ ہم انٹرٹین کر رہے ہیں لوگوں کو, لیکن وہ کس طرح سے آپ انٹرٹین کر رہے ہیں. آپ خوبصورت لڑکیوں کے ڈانس جب مرد دیکھے گا اس کو اپنی بیوی اچھی لگے گی؟ کیا ساری عورتیں دنیا میں اتنی خوبصورت ہوتی ہیں جتنی ہیروئنز ہوتی ہیں؟ بولو نا بھائی. اب لڑکیوں کے رشتے کیوں نہیں ہوتے بھائی؟ ہر ایک کو ویسی چاہیے جیسی اس کو فلم میں نظر آ رہی ہے. اتنے ایسا ہے, وہ تو سلیکٹڈ ہوتی ہیں. لیکن صبح اللہ نے ہمیں کیا حکم دیا؟ نامحرم عورت کو دیکھنے نظر پڑے, برا خیال آئے تو نظر کو جھکا لو. وہ تمہاری نہیں ہے, تمہاری صرف تمہاری بیوی ہے. یہی کہا نا, پوری توجہ کس کی طرف فوکس کرو؟ بیوی کی طرف. یہ کسی کے باپ, کسی کی بیٹی ہے, کسی کی بہن ہے, اس کو عزت کے ساتھ گھر میں رکھو, پوری محبتیں اس کے لیے خاص کر دو. لیکن اب لوگوں کو وہ بولو بھائی اچھی نہیں لگ رہی, وہ تو سسرال کے ڈر سے رکھی ہوئی ہے اس کو گھر میں لا کے. تو وہ بے حیائی اور پھر ایسے ایسے سین جو فلموں میں ہوتے ہیں, سبھی کو پتا ہے کیا ہوتا ہے فلموں کے اندر, ان سے شہوتیں بھڑکتی ہیں, زنا کے راستے کھلتے ہیں. جب نوجوان یہ چیزیں دیکھے گا تو وہ جائے گا طوائف خانوں کی طرف, وہ جائے گا پھر حرام خواہشات کو پورا کرنے کی طرف. اور جب طوائف خانوں کے دروازے کھلیں گے تو نکاح کے دروازے بند ہو جائیں گے. فیملی سسٹم کیا ہوگا؟ کمزور ہوگا. اور یہ جو ریپ ہو رہے ہیں لڑکیوں کے, بچوں کے, یہ اسی وجہ سے تو ہو رہے ہیں. پہلے کیوں نہیں ہوتے تھے یہ؟ انڈیا میں یہ سب سے زیادہ, بہت زیادہ, میں یہ نہیں کہہ رہا سب سے زیادہ, انڈیا میں جبری زنا کا ریشو بہت زیادہ ہے, اور اس کی بڑی وجہ یہ فلمیں ہیں. آپ کو یاد ہوگا کراچی میں ایک سینما سے کچھ لوگ فحش فلم دیکھ کے نکلے تھے, مولانا اسم شغوری صاحب نے اس پر مضمون لکھا تھا. کراچی ایک سینما میں فحش فلم دکھائی جا رہی تھی, تو کچھ نوجوان وہ فلم دیکھ کے نکلے, اتنے پاگل ہو گئے کہ ایک بچے کو اغوا کیا اور اس کے ساتھ زیادتی کر کے اس کو قتل کر دیا. یہ پھر اس پہ مولانا اسم شغوری صاحب نے بڑا مضمون لکھا تھا کہ حکومت ان چیزوں کو بند کرنے کی کوشش نہیں کرتی. تو یہ جو بے حیائی پھیل رہی ہے, انجام کے لحاظ سے کیا ہے؟ یہ برباد کر رہی ہے ہمارے معاشرے کو, تباہ کر رہی ہے. انٹرٹینمنٹ کا کوئی اور ذریعہ اختیار کر لو بھائی, گھڑ سواری کرو, کھیلو کودو, سوئمنگ کرو, اسکائی ڈائیونگ کرو, اور سمندر میں ڈائیونگ لگاؤ. یہ کچھ جو جیسے میں نے جمعے کو اس پر پورا بیان کیا تھا, بھاگو دوڑو. اور میں تو کہتا ہوں, میں تو اس پہ لوگوں کی ملامت بھی, بھائی اپنی بیگم کو لے کے چلے جاؤ یار گھمانے پھرانے, اس کو لے کے چلے جاؤ, کہیں پردے کا انتظام ہو, یا وہ پردے میں رہے, اتنا بھی کافی ہے, وہ مکمل پردے میں رہے. اس کو حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے تھے, ان کے جو ہے نا ملفوظ کا میں مفہوم بیان کر رہا ہوں, کہ اس زمانے میں پردے دار عورت کو, شوہر کو خود چاہیے کہ وہ اپنی زوجہ کو, اللہ نے اگر اس کو وسائل دیے تو دنیا گھمائے. کیونکہ جب ساری دنیا کی عورتیں ساری دنیا دیکھ رہی ہیں, آپ نے بالکل اس کو اگر گھر میں بند کر دیا تو شیطان کو ورغلانے کا موقع مل جائے گا. شرعی حدود کے اندر رہتے ہوئے بھائی بہت سارے کام جائز ہیں, آپ وہ کریں.
اور مسلمان کے لیے تو اللہ نے ایسا بہترین, مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے, ادھر شادی ہوئی, ادھر عمرے پہ چلے گئے, تو یار بڑا اچھا کام ہے, تفریح بھی ہو گئی. تفریح کا مقصد کیا ہے؟ آپ اپنی روٹین کو کچھ دنوں کے لیے چینج کر دیں. اصل تو تفریح یہ ہے نا بھائی, ایک ہی روٹین پہ چلتے چلتے دماغ کیا ہو جاتا ہے یار, پتہ نہیں کیا ہو گیا آپ لوگوں کو یار, بول لیا کرو نا بھائی. ایک ہی روٹین پہ چلتے چلتے آدمی کا دماغ تھکتا ہی, تو نیچر ہے انسان کی. آپ صبح آفس جا رہے ہو, شام کو آپ W11 میں بیٹھ کے واپس آ رہے ہو, وہی کنڈکٹر کی گالیاں, وہی آگے چلو کرایہ نکالو, یا اپنی گاڑی میں جا رہے ہوگے, اللہ نے پیسہ دیا ہے تو وہی ٹریفک, تو وہ مسلسل وہی باس کمبخت ہے, روزانہ صبح صبح جا کے اس کا منہ دیکھنا پڑتا ہے, اور وہی آپ کے سارے لوگ ہیں. کام کی نوعیت بھی ایک ہی ہے, کوئی کال سینٹر میں بیٹھا ہے صبح شام یہی کہے گا آپ کو یہ سہولت میسر نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, تو وہ بیچار ایک ہی, جب انسان کا ایک ترتیب ہوتی ہے تو ویسے ہی وہ پاگل ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو یہ ہر انسان کی فطرت ہے بھائی, کچھ دنوں کے لیے کہیں نکل لو. میں تو ایک صاحب, میں ملیشیا جا رہا تھا, ایک ایئرپورٹ پہ نا ایک صاحب ملے, نوجوان لڑکا تھا, اس نے دیکھا مولوی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں فارغ, وہ تو ظاہر ہے وہاں تو کچھ نہیں, یعنی ایسا کوئی خاص کام نہیں ہوتا ایئرپورٹ پہ. وہ آ گئے, کہنے لگے کہ میرے پاس اللہ کا دیا سب کچھ ہے, پھر بھی میں پریشان ہوں. کہ یار میری جاب بھی اچھی ہے, میری بیوی بھی اچھی ہے, میرے بچے بھی اچھے ہیں. میں نے ایک ایک سوال پوچھا نا, میں نے کہا ایسا تو نہیں جاب کی طرف سے کوئی پریشانی؟ کہہ رہے نہیں جاب بہت اچھی. میں نے کہا تنخواہ کم تو نہیں؟ کہہ رہے تنخواہ بھی سارے خرچے پورے. میں نے کہا شادی ہو گئی؟ بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے ایک لاشعوری طور پر. کہہ رہے نہیں شادی بھی ہو گئی. میں نے کہا بیگم کی اس کو ٹینشن تو نہیں؟ کہہ رہے نہیں بیگم بھی بڑی اچھی ملی ہے, میرے مطلب کی ہے, کوئی پریشان نہیں. میں نے کہا ایسا نہ ہو تو نہیں کہ اولاد نہ ہو رہی؟ نہیں اللہ نے بچے بھی دے دیے. میں نے کہا کوئی بیماری ہو بھائی؟ کہہ رہے نہیں بیماری بھی نہیں ہے. میں نے کہا آپ کو پتہ ہے اس بات کی ٹینشن ہے کہ آپ کو کوئی ٹینشن ہے نہیں. بعض دفعہ یہ چیز خود ٹینشن کا ذریعہ بن جاتی ہے. حقیقت ہے نا, لائف میں کرنے کے لیے کچھ بچا ہے ہی نہیں, سارے کام سیٹ ہو رہے ہیں سارے بالکل. بھائی صبح اٹھ کے آفس جا رہے ہو, نہ باس سے کوئی جھڑکی مل رہی ہے, آفس میں اپنا کام کیا آ گئے واپس. تو میں نے کہا آپ اپنی ایک تو دین کی طرف آؤ, سب سے پہلے مکمل دین کو فالو کرو. دین نہیں ہے تو سکون تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. دوسرا کام ایک اسباب کی دنیا میں یہ کہ اپنے شیڈول کو تھوڑا چینج کرو. ایک ہی روٹین ایک ہی روٹین ایک ہی روٹین. میں نے کہا بھائی جم جایا کرو شام کو, مغرب کے بعد آؤ ذرا ڈنٹ ونٹ پہ لو, تھکو, اس سے آپ کے بازو میں درد ہوگا, پھر آپ آرام کرو گے, آپ کو سکون ملے گا. کوئی دوسرا بھی خیال آئے گا یار دنیا میں اور بھی غم ہے, کچھ دوسری چیزیں ٹینشنیں پالو. میں نے کہا کوئی زبان سیکھنا شروع کر دو کچھ. تو یہ انسان کی فطرت ہے کہ ایک ہی ترتیب میں. ہمارے مدرسے کے طلبہ کیا کرتے ہیں, صبح اٹھتے ہیں سارے لائن لگا کے لیٹرین کی باہر کھڑے ہوئے ہوتے ہیں صبح صبح نا, فجر سے پہلے سب نے ظاہر ہے. پھر وہاں سے استنجا کر کے باہر نکلے, وضو خانے میں چلے گئے, وضو خانے سے ٹرن مارا, مسجد میں آئے, مسجد میں نماز پڑھی, نماز کے بعد ناشتے کی روٹین, ناشتے کے بعد سبق کے لیے بیٹھ گئے, پھر 1 بجے تک سبق پڑھتے رہتے ہیں. پھر اس کے بعد ظہر کی نماز کے لیے گئے, پھر وہاں جا کے پھر جو ہے وہ کھانا کھایا, پھر قیلولہ کیا, پھر اٹھے تکرار کیا, پھر عصر کے بعد مغرب تک کھیلا, پھر مغرب کے بعد پھر پڑھائی, پھر عشاء کے بعد پھر پڑھائی. تو 1 سال 2 سال 3 سال, جب ظاہر ہے 8-10 سال یہ ہوگا تو پاگل ہو جائیں گے نا. تو میں ان سے اکثر یہ کہتا ہوں کہ تم لوگ جب مدرسے میں آتے ہو اس وقت تمہارے بڑے جذبات ہوتے ہیں, ہم دین کا کام کریں گے, ہم علم حاصل کریں گے, ہم یوں کریں گے. ایک ہی لائف اسٹائل میں نا تھوڑے دنوں کے بعد تم یہ بھول جاتے ہو کہ مدرسے میں تم آئے کیوں تھے, روبوٹ کی طرح چل رہے ہوتے ہو. اور پھر کچھ دنوں کے بعد تم یہ بھی بھول جاتے ہو کہ دنیا میں کیوں آئے تھے. ہم اسی وجہ سے آئے تھے کہ بس صبح اٹھ کے لیٹرین جانا ہے. یعنی اس سے پوچھا نا تم دنیا میں کیوں آئے؟ بھائی ہم دنیا میں اس لیے آئے ہیں کہ صبح اٹھ کے ہم نے لیٹرین جانا ہے, لیٹرین سے ہم نے باہر نکلنا ہے, وضو کرنا ہے, اور لیٹرین میں بیٹھے ہیں تو بیٹھے, کیونکہ دنیا کوئی مقصد ہی نہیں ہے. تو بھائی اگر یہاں کوئی آپ کو ڈسٹرب نہیں کر رہا تو بیٹھے رہو. کیا خیال ہے بھائی؟ اگر یہاں کوئی ڈسٹرب نہیں کر رہا تو اٹھنے کی ضرورت کیا ہے آپ کو؟ بیٹھے. تو باہر سے کوئی دروازہ بجائے گا تو خیال آئے گا باہر نکلو. پھر وہ وضو کیا, ہم دنیا میں اس لیے پھر ہم نے نماز پڑھنی ہے, پھر ہم نے ناشتہ کرنا ہے, پھر ہم نے جناب بیٹھنا ہے. تو وہ جذبات کیا ہو جاتے ہیں. تو میں ان سے کہتا ہوں دیکھو اسکول کے بچے صبح صبح کیسے اچھلتے کودتے جا رہے ہوتے ہیں, اور دوپہر کو اچھلتے کودتے واپس. وہ ان میں اس لیے پھرتی ہوتی ہے کہ ان کا نا انوائرمنٹ ہر وقت چینج ہو رہا ہے. گھر کا انوائرمنٹ کچھ اور ہے, اسکول کا کچھ اور ہے. صبح مائیں ان کو ٹفن میں چیزیں بنا بنا کے محبت مل رہی ہے, ماں کی ممتا بھی مل رہی ہے, باپ کی بروقت بپتا بھی مل رہی ہے, اور بھائی کی شفقت بھی, بہنوں کی شفقت بھی. اور میں نے کہا تمہاری یہ قربانی ہے کہ جب ماں نے ٹاٹا کیا تھا, رمضان کے بعد مدرسے جا رہا ہے, اس کے بعد سے اب تک 6 مہینے ہو گئے, ماں کی ممتا نصیب. بولو بھائی, کوئی نہیں ہے صبح تیار کر کے تمہیں بھیجے,
ہیں, اور پھر شام کو تمہارا انتظار. مائیں تو بچوں کا انتظار کر رہی ہوتی ہے نا, میرا بچہ آگے کہ نہیں آ گیا. مدرسے کے بچوں کا کوئی پیچھے انتظار, ان کو پتہ ہے گیا ہے تو بقرعید کی چھٹیوں میں آئے گا واپس, اس میں تھوڑا سا فریش ہو کے پھر وہی روٹین چلی. بڑی قربانی ہے خدا کی قسم مدارس کے طلبہ کی, بڑی قربانی ہے. ہم جب گئے نا مدرسے میں, دن میں تارے نظر آ گئے تھے ہم کو, ایسی ٹف روٹین کی نیچر ہے. وہ زندگی میں کیا چاہتا ہے, چینجنگ چاہتا ہے. تو میں بات کیا کر رہا تھا, یہ بات یہاں کہاں سے آئی, وہ میڈیا سے نہیں آئی یار. ہاں میں تفریح کی بات کر رہا تھا. تو دیکھو جائز تفریحات کا جو ہے نا وہ بہت وسیع ہے, اس کا میدان بہت کھلا ہے. اللہ نے آپ کو وہ میدان دیا, کھانے پینے کی درجنوں چیزیں اللہ نے حلال کر دی. آم کی پیڑیوں کی پیڑیاں کھا جاؤ یار, 64 آم, خدا کی قسم مزہ نہ آئے تو پیسے واپس. صحیح ہے نا, کھاؤ یار, اللہ نے دیا ہے. اور کچھ نہیں, اللہ نے تھوڑا گنجائش دی ہے. غریب آدمی کو بھی بڑی اللہ نے چیزیں دی ہیں کھانے کی. بھئی آم نہیں کھا سکتے, سستی چیزیں بھی تو ہیں بہت کھانے کے لیے. اور غریب آدمی کو تو کھانے کا کیونکہ اس کو بھوک لگتی ہے. امیر آدمی کو بھوک نہیں لگتی, وہ سارا دن کچھ نہ کچھ ڈبو کے کھاتا ہی رہتا ہے. اس کے پاس پیسے ہیں تو کبھی کچھ خرید لے گا, کبھی کچھ کر لے گا, کبھی کچھ کر لے گا. غریب آدمی بھوک لگتی ہے, اس کو ٹائٹ کھانے کے پیسے نہیں ہوتے. جب کھانا سامنے آتا ہے تو اس کو سوکھی روٹی میں اللہ وہ مزہ دے دیتے ہیں جو ایک عام آدمی کو قورمے اور بریانی میں مزہ نہیں آتا. تو بڑی اللہ نے لذیذ زندگی بنائی ہے. ہم اس زندگی کو غلط چیزوں میں پڑھ کر, فطرت کے خلاف چل کر اس زندگی کو خود ہی برباد کرتے ہیں, اس کی خوشیوں پہ خود ہی آگ لگاتے ہیں ہم. اب دیکھو جو آدمی چرس پیتا ہے وہ حقیقت میں تو دیکھنے میں تو لذت حاصل کر رہا ہے, لیکن اسے یہ پتا نہیں ہے میں اپنے آپ کو کتنی بڑی آزمائش میں ڈال رہا ہوں. اب مجھے پوری زندگی کے لیے چرس چاہیے. تو یاد رکھو جو اپنے آپ کو گناہوں میں دھکیل رہا ہے, بات اس اداکارہ پہ چلی تھی نا, اس نے شروع میں یہ اسٹیپ لے لیا, ریورس گیئر لگا دیا, بچ گئی. اگر وہ گھس جاتی تو پھر یہ برائیاں کسی حد تک انسان کی مجبوری بن جاتی ہیں. توبہ کا دروازہ تو کھلا ہے, 90 سال میں بھی کوئی توبہ کرے گا اللہ توبہ قبول کرے گا, اور کرتے بھی ہیں لوگ, کرتے بھی ہیں. لیکن ہر آنے والا دن توبہ کو مشکل سے مشکل بنا دیتا ہے, مشکل سے مشکل. اور ایک بات کا خوب خیال کرنا چاہیے کہ جب اس قسم کے کوئی ایکٹر شوبز کی دنیا چھوڑتا ہے, توبہ کرتا ہے, چھوڑتا ہے یا چھوڑتی ہے, تو شیطان ایک چیز میں بہت ورغلاتا ہے کہ تم جو ہے نا وہ شہرت کی بلندیوں پہ پہنچ سکتے تھے, تم نے اپنی زندگی کو برباد کر دیا. کیونکہ دنیا بظاہر اندھیری نظر آتی ہے. تو ایک چیز سوچنی چاہیے کہ جو اس شہرت کی دنیا انتہا کو پہنچے ہیں ان کا انجام کیا ہوا؟ کیا وہ انجام میں بھی خوش تھے؟ جو فلمی اداکار یا اداکارائیں جوانی میں بہت اوپر تک پہنچیں, کیا بڑھاپے میں بھی ویسے ہی ہیں یا بڑھاپے میں ڈپریشن میں جا رہی ہیں؟ کیا ہو گیا بھائی؟ کیا بڑھاپے میں وہ عزت ہے ان کی؟ آپ کہہ سکتے ہیں بڑی عزت ہے بھائی, اب بھی انٹرویو آتے ہیں, وہ صرف انٹرویو کی حد تک ہے, اس کے بعد کوئی بھی کیوں پوچھے گا؟ وہ کیا لگتی ہے بھائی آپ کی, کیوں پوچھیں گے آپ؟ تو وہ لوگ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں. ایک دفعہ مجھے ایک صاحب کہنے لگے یار وہ اتنے پرانے ایکٹر ابھی بھی آ رہے ہیں ٹی وی میں, ان کی تو اسٹیج پہ بلا کے بڑی عزت ہوتی ہے. میں نے کہا وہ آپ ذرا جا کے ریسرچ کر لینا, اسٹیج پہ ہوگی, اس کے اترنے کے بعد جب گھر چلے جائیں گے پھر بیٹا نہیں پوچھ رہا ہوتا, بیٹا بھی صرف میڈیا کے سامنے پوچھ رہا ہوگا, کیمرے کے سامنے, میرے ابا, میرے ڈیڈی, پاپا جنہوں نے اتنا قوم کی خدمت کی ہے بہت. جیسے ہی کیمرہ ہٹے گا وہ کہے گا پاپا ٹاٹا, ٹھیک ہے نا, کیونکہ وہ کہے گا یار انہوں نے تو لائف کو انجوائے کیا, اب میں ان کے پاؤں دباؤں, میں ان کی کھانسیاں برداشت کروں, میں سارا دن کی خدمت کروں, میرا دماغ خراب ہے بھائی. چونکہ جب آپ نے قوم کو یہ سکھایا کہ انٹرٹینمنٹ ایک اچھی چیز ہے, تو ماں باپ کی خدمت کرنا یہ تو بڑا ٹف کام ہے. جو خدمت, حقیقی خدمت جو اسلام چاہتا ہے, جو ہم سے انسانی فطرت چاہتی ہے, وہ تو بڑا مشکل کام ہے. ہم ایسے لوگوں کو جانتے ہیں, امریکہ کا ویزا آیا ہوا نہیں گئے, کیا یار باپ بیمار ہے میں امریکہ نہیں, پوری زندگی کے لیے اپنا فیوچر داؤ پہ لگا دیا کہ یار بوڑھے باپ کو چھوڑ کے کیسے چلا جاؤں, کیونکہ ان کے ضمیر نے ان کو اجازت نہیں دی. تو کیا یہ کر سکتے ہیں یہ لوگ جو انٹرٹینمنٹ کی دنیا میں نام پیدا کرنا چاہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جب لائف کا مقصد ہی انجوائے کرنا ہے تو ہر وہ چیز جو آپ کی لائف کو انجوائے کرنے میں رکاوٹ بنے اس کو راستے سے ہٹا دو. اور لائف کو انجوائے کرنے میں سب سے زیادہ رکاوٹ آپ کے بوڑھے ماں باپ بن سکتے ہیں. اور ان لوگوں کے لیے تو اور مشکل اس لیے ہوتی ہے کہ بوڑھے ماں باپ کا ایک آدھ بچہ ہوتا ہے, پورا بوجھ اس ایک بچے پہ آیا ہوا ہوتا ہے. کیا خیال ہے؟
جو مذہبی لوگ ہوتے ہیں ان کے تو چلو بچے بھی زیادہ ہوتے ہیں نا, تو بھائی اگر ماں باپ بوڑھے ہو گئے تو ہر بچہ خدمت کی کوشش کرتا ہے اور نمبر کماتا ہے. ہم لوگ 7 بہن بھائی ہیں, تو میری والدہ جب آخر عمر میں بیمار ہوئی ہیں, اللہ ان کی مغفرت کرے, تو ہمارا نمبر نہیں آتا تھا. ہم میں سے ہر شخص کو, بھائیوں کو بھی بہنوں کو بھی خواہش ہوتی تھی کہ بھائی اس عمر میں ہم زیادہ سے زیادہ خدمت کریں, کیونکہ اس خدمت کا تو کوئی متبادل اللہ نے رکھا ہی نہیں ہے نا, نہ تہجد, نہ رمضان کا روزہ, نہ حج, نہ زکوٰۃ. یہ تو ایسی خدمت ہے ماں یا باپ کی بڑھاپے میں, اس سے بڑی کوئی نیکی اللہ نے رکھی نہیں ہے. حدیث میں آتا ہے جس کو بوڑھے ماں باپ ملے اور اس نے خدمت کر کے جنت لازم نہ کر لی, اس پر اللہ کی لعنت. یعنی اتنا بڑا بدبخت ہے کہ تیرے پاس اتنا بہترین آپشن آیا اپنے سارے گناہ معاف کروانے کا اور اپنی بخشش کروانے کا, ایسا آپشن تو نے ضائع کر دیا. تو بھائی جہاں ٹوٹا پھوٹا ذرا سا بھی دین ہوگا وہ تو چاہیں گے نا کہ یہ ہم کریں. تو اب ہم تھے, ہمارا نمبر ظاہر ہے کچھ دن یہاں رہیں گی, کچھ دن وہاں رہیں گی, کچھ دن وہاں رہیں گی, اور جن کے ان کے تو بچے ہی نہیں ہوتے نا, ان کو تو 1-1 2-2, جذبہ بھی نہیں ہے خدمت کا, وہ بھی صرف کیمرے کے سامنے جذبہ ہے, اور اوپر سے ہے بھی ذمہ داری بھی 1-2 پر آ رہی ہے, اور ابھی اس کا ٹائم شروع ہوا ہے, کیونکہ شادی ابا نے دیر سے کی تھی, جب بوڑھے ہوئے تو بچہ اب جوان ہوا ہے. تو یہ اتنی ساری ٹینشن ان کے ساتھ مل جاتی ہیں کہ ان کی فیملی جو گھریلو ماحول ہے وہ بری طرح متاثر ہوتا ہے. آپ کا گھر ہی سکون نہیں, سب سے زیادہ سکون انسان کو گھر میں ملتا ہے, تبھی تو جہاں بھی تھکا ہوا ہوگا بھاگے گا کہاں, گھر. وہ گھر ہی نہیں ہے آپ کا, پبلک تھوڑی آپ کو سکون دیتی ہے. بڑے بڑے علماء ہم نے دیکھے ہیں, ان کے بڑے بڑے لوگ تھے جو عقیدت اور محبت کے دعوے کیا کرتے تھے, حضرت جی آپ کے جوتے ہم اٹھائیں گے, بیمار ہو گئے 1 آدھ دن خدمت کی بدلی گلی سے نکل لیے, بچے سنبھالتے ہیں ان کو, اولاد چھوڑ کے نہیں جاتی. تو اب آپ مجھے ایک بات بتاؤ کہ بڑھاپے میں یہ حال ہو تو یہ جوانی ہمیشہ تو نہیں رہتی, تو اس بڑھاپے کو بھی تو دیکھا کرو نا. ہمارے پاس نا عجیب لوگ آتے ہیں. ایک صاحب کہنے لگے کہ میں کسی ہیروئن پہ عاشق ہو گیا ہوں اور میں ہر وقت اس کی فلمیں دیکھتا رہا. میں نے اسے ایک بات کی, میں نے کہا دیکھو تم ایسا کرو 1975 کی کسی ہیروئن کو نکالو گوگل پہ. ویسے تو آپ یہ کام نہ کریں, لیکن ایک آدمی برائی میں مبتلا ہے تو اس کو تو بتایا جائے گا نا, وہ تو آلریڈی بدنظری کر رہا ہے. میں نے کہا گوگل پہ 1975 یا 1980 کی ہیروئن نکالیں جو اس زمانے میں بڑی ہٹ پر تھی, اور دیکھیں 2019 میں وہ کیا حشر ہوا ہے اس بیچاری کا ہے. 2019 میں اس کی شکل دیکھیں آپ. انہوں نے دیکھ کے بتایا, بولا اللہ کی پناہ. میں نے کہا یہ وہ ہیروئن ہوگی کہ 1980 میں اس پہ بھی لوگ مرتے تھے, اور یہی ان کے جذبات تھے جو تمہارے اب ہیں. لیکن 2019 میں اس کو کوئی لفٹ کرانے کے لیے تیار بولو بھائی نہیں ہے. تو یہ سوچنا چاہیے شہرت کو بہت جلد کیا ہے, زوال ہے, کیونکہ شہرت کی بیس ہی درست نہیں ہے بھائی, بیس ہی غلط ہے. لیکن جب عورت نکاح کر کے گھر میں آتی ہے, شادی ہو کے گھر میں آئے گی, جوان ہے, شوہر کو محبت ہوگی, عمر جیسے جیسے زیادہ ہوگی اولاد بھی ہوتی ہے, تو شوہر کو اس بیس پہ محبت ہوگی کہ برسوں سے میرا اس کا ساتھ ہے. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے بیوی سے حقیقت میں محبت بڑھاپے میں ہوتی ہے. حقیقی محبت کب پیدا ہوتی ہے, کیونکہ ایک طویل عرصہ ساتھ گزار دیا نا, اور وہ پھڈے بھی ختم ہو چکے ہوتے ہیں بڑھاپے میں. وہ لڑ کے مر کے نا ایک دوسرے کو تانے دے کے بولتے ہیں اب چھوڑو یار. میرے پاس ایک دفعہ ایک فیملی آئی تو وہ بہت لڑ رہے تھے میاں بیوی. میں نے آدمی سے پوچھا آپ کی عمر کتنی ہے, اس نے بتایا کہ 50 یا 55 سال. خاتون سے میں نے پوچھا سچی مچی کی عمر بتا دیں. خواتین کہاں بتاتی ہیں. میں نے کہا مجھے بتا دیں, کسی کو نہیں بتاؤں گا میں. انہوں نے بتایا کہ پتہ نہیں 45 سال یا کتنے سال. میں نے کہا شادی کو کتنے سال ہو گئے. انہوں نے کہا 20 سال یا 25 سال. میں نے کہا 5-10 سال 10-15 رہ گئے ہیں بس, زیادہ تر عمر تو کیا ہو چکی ہے. میں نے کہا اب بھائی اتنے 20-25 سال آپ لوگوں نے لڑ کے کسی بھی طرح گزار دیے, اب آپ کی مرضی ہے لڑکے گزاریں یا محبت سے. لیکن اب تھوڑے سے رہ گئے ہیں تو کیا کرنا ہے لڑا کے بھائی. آپ بولو یار تم جیسے ہو. میں نے اس کے میاں کو بولا کہ اب یہ بدلنے والی نہیں ہے, کیونکہ 20 سال میں تم پھڈے باڑی کر کے اب اس وقت نہیں سدھری, اب کہاں سے سدھرے گی. اور میں نے اس خاتون کو کہا آپ کے میاں بھی اب سدھرنے والے, بھائی 25 سال لڑ لی نا سدھارنے کے لیے, نہیں سدھرے. میں نے کہا آپ جیسی یہ ٹیڑھی میڑھی ہے آپ اس کو برداشت کریں, اور جیسا یہ ٹیڑھا میڑھا ہے آپ اس کو. اب میں نے کہا دونوں الگ ہو گئے, نہ آپ کو کوئی رشتہ ملے گا اور نہ, کیا خیال ہے بھائی,
یا تو ہو نا کہ آپ کو اس سے اچھی مل رہی ہو, اس کو اس سے اچھا. میں نے کہا کوئی بھی نہیں لفٹ کرائے گا. اب سر پھوڑے ایک دوسرے کا, لڑے, بولے لیکن ہم نے ساتھ چھوڑنا نہیں ایک دوسرے کا. دیکھو بیگم, نہ تمہیں میرے جیسا کوئی ملے گا اور نہ مجھے تمہارے جیسا کوئی ملے گا. تو یہ سوچ سوچ کے انسان کو بڑھاپے میں محبت ہو ہی جاتی ہے, اور ویسے بھی ہو جاتی ہے کہ یار بچوں کی, اور مجبوری بن جاتی ہے, بچوں کی ماں ہے. تو جو اللہ نے عورت کو گھر بسانے کا حکم دیا, بھائی ادھر گھر آئے گی, شوہر کی محبت ملے گی, اس کے بعد جیسے جیسے بوڑھی ہوگی. تو ایک بات دل کی گہرائیوں سے بتاؤ, ماں جتنی بوڑھی ہو اتنی زیادہ اچھی لگتی ہے کہ نہیں لگتی؟ بولو نا بھائی. کیونکہ اللہ کہتے ہیں وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسُ فِي الْخَلْقِ, جو بوڑھا ہوتا ہے نا وہ بچپنے کی طرف آ جاتا ہے. تو اس میں یعنی اس میں جو ہے نا ایک اللہ فطری حسن پیدا کر دیتے ہیں, اس میں وہ چالاکیاں کیا ہو جاتی ہیں, ختم. تو وہ اور زیادہ اچھی ماں جتنی بوڑھی ہوتی ہے اس کی گود میں سر رکھنے کا اتنا زیادہ مزہ آتا ہے, اور عزت بڑھتی ہے اس کی جتنی بوڑھی ہوگی. تو یہ وہ زندگی ہے جو اللہ اس کے رسول نے ہمیں دی ہے. آپ نے جو لوگوں کو جو میڈیا جس طرف لے کے جا رہا ہے, تو میرے بھائی اس پہ حضرت مجذوب رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے, رنگ رلیوں پہ زمانے کی نہ جانا اے دل, یہ خزاں ہیں جو بانداز بہار آئی ہے. یہ ہے خزاں لیکن اس کا اسٹائل بہار والا ہے, ٹھیک ہے نا. یہ ایسے ہے جیسے ہیروئن ہے, بدبودار چیز ہے, لیکن وہ پھولوں کی سیج میں رکھ کے پیش کی جا رہی ہے, اور آپ اس کے اوپر سجے ہوئے پھول دیکھ کے متاثر ہو رہے ہیں. یہ نہیں دیکھ رہے کہ ان پھولوں کے اندر گند بھرا ہوا ہے. تو بھائی یہ جو عیاشی والی زندگی ہے, شراب کباب والی زندگی ہے, یہ نیچرل نہیں ہے, اس میں وقتی سکون ہے. آج تک کوئی شرابی میں نے سکون میں نہیں دیکھا. وقتی سکون ملتا ہے, اس کے بعد پہلے سے زیادہ ڈپریشن میں, خودکشیاں تک کر لیتے ہیں. بس میں ایک چھوٹا سا واقعہ سنا کے بات ختم کرتا ہوں کہ ہمارے ایک دوست ہے جرمنی میں, انہوں نے پنجاب میں کسی شادی کی مووی دکھائی اپنے کسی دوست کو, اور وہ پنجاب میں ذرا لبرل قسم کے لوگ تھے, وہ شادی میں ناچ رہے تھے. تو اس انگریز نے پوچھا کہ ان لوگوں نے پی ہوئی ہے, شراب پی ہوئی ہے؟ تو کہتے ہیں, میں نے کہا بھائی ہم لوگ پیتے بھی تھے, وہ ٹھیک ہے ناچ رہے ہیں, وہ تھوڑے سے ماڈرن فیملی ہے, لیکن اتنے ماڈرن نہیں ہے کہ پینا بھی شروع کر دیں, خاندانی لوگ ہیں. تو وہ کزن وزن نہ اکٹھے ناچ رہے تھے شادی میں, تو وہ انگریز کو دکھائی. تو انگریز کہنے لگا یہ پیے بغیر اتنے خوش کیسے ہو جاتے ہیں, یعنی شراب بھی نہیں پی پھر بھی اتنے خوشی سے ناچ رہے ہیں. یعنی اس کو حیرانگی ہو رہی تھی, یار اتنے خوش پیے بغیر. تو میں نے اس لڑکے سے کہا, میں نے کہا دوبارہ جب جرمنی جاؤ نا تو ان کو کہنا کہ ایسے بھی لوگ ہیں جو ناچے بغیر خوش ہوتے ہیں. نہیں یاری بات, یہ خوش ہونے کے لیے کم از کم ان کو ناچنا تو پڑ رہا ہے نا. آپ کو اس پہ حیران ہے کہ صرف ناچ کے خوش ہو رہے ہیں, پینا نہیں پڑ رہا. میں نے کہا ایسے بھی بہت ہمارے ملک میں ہول سیل کے حساب سے ایسے لوگ ہیں جنہیں خوش رہنے کے لیے ناچنے کی بھی ضرورت, وہ بیٹھے بیٹھے خوش رہتے ہیں. صحیح ہے نا, جہاں بیٹھے ہوئے کیا ہیں, الحمدللہ خوش ہیں وہ. تو اللہ نے جو ہمیں دیکھ, غم اللہ کی طرف سے آئے تو ایک الگ بات ہے, ایک غم ہمارے اپنے بنائے ہوئے. تو یہ جو موویز ہیں, فلمیں ہیں, ڈرامے ہیں, یہ جو انٹرٹینمنٹ جو بے حیائی کو پروموٹ کر رہا ہے, میرے بھائی اس میں صرف وقتی فائدہ ہے, وقتی سکون ہے, لیکن یہ چیزیں آپ کو آہستہ آہستہ بے سکونی کی طرف, خاندانی نظام بھی تباہ کرتی ہیں. اس کا سب سے, آپ کو جب اپنی بیوی اچھی نہیں لگے گی تو بھائی کیا فائدہ ایسی زندگی کا یار. جب اتنی ہیروئنز آپ نے دیکھ لی, حضرت حکیم اختر صاحب فرمایا کرتے تھے نا, نظر کی حفاظت کرو تو اس کا بڑا فائدہ کیا ہوگا, اپنی بیوی اچھی لگے گی, کیونکہ دیکھنے کو اور کچھ مل ہی نہیں رہا ہے, ٹھیک ہے نا, اس سے محبت ہوگی. تو گھر میں بیوی سے محبت, تو اس سے زیادہ سکون کی کوئی چیز ہو سکتی ہے جو آپ کی ہے, جو آپ کو چھوڑ کے نہیں جائے گی. اولاد سے محبت, تو اس سے زیادہ کوئی سکون کی چیز ہو سکتی ہے, کیوں تو آپ کے ہیں. تو اولاد کو ماں باپ سے, ماں باپ کو اولاد سے, بھائی بہنوں میں آپس میں, یہ جو آپ کی کمیونٹی ہے, یہ اگر پرسکون زندگی ان کی ہو جائے تو اللہ کی قسم انسان کو دنیا میں جنت جیسا مزہ آنے لگتا ہے. اور ہمارے ہاں سب سے بڑا مسئلہ کہاں ہے, گھروں کا. باہر بڑے خوش, گھر میں آتے ہی بے سکونی. تو اسی وجہ سے جو چیز اللہ نے سکون کے لیے بنائی اس میں ہے نہیں, باہر سکون تلاش کرتا پھرتا ہے, تو شہرت مل جاتی ہے, پیسے مل جاتے ہیں, سکون کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی, عمل کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں سکون کے لیے ان کاموں کی توفیق عطا فرمائے جو اللہ نے بتائے ہیں, جو ہماری فطرت کا
حصہ ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. عشاء کی نماز کے بعد سوال جواب کا سیشن ہوگا. آپ لوگوں نے 15-20 منٹ کا ہوگا. بیٹھنا ہے کہ نہیں؟ جنہوں نے بیٹھنا ہے وہ ہاتھ کھڑا کر دیں تاکہ میں تعداد دیکھ کے اندازہ لگاؤں کہ مجھے بیٹھنا ہے کہ نہیں. اچھا کافی لوگ ہیں بیٹھنے والے, چلو پھر ٹھیک ہے. تو عشاء کی نماز 2 سنت 3 وطر جنہوں نے پڑھنے, وطر کے فوراً بعد شروع ہو جائے گا یہ. تو آپ لوگوں نے جو سوال پوچھنا ہو, جو مرضی پوچھنا ہو پوچھیں. آپ گھبرائیں نہ کریں سوال پوچھتے ہوئے, سمجھ رہے ہیں؟ اور بیٹھے بیٹھے پوچھ لیں, کھڑے ہو کے پوچھ لیں, پرچی پہ لکھ کے پوچھ لیں. تو 15-20 منٹ میں جو پوچھنا ہے پوچھ لیں. پھر یہ نہیں کہنا کہ مفتی صاحب ہمیں ٹائم نہیں دیتے, ٹھیک ہے نا, فون نہیں اٹھاتے. تو بھائی آپ پوچھو جو مرضی پوچھنا ہے آپ نے. ہاں کوئی الٹا سیدھا سوال پوچھا تو میں جواب نہیں دوں گا. پوچھنے پر پابندی نہیں ہے, لیکن مجھے بتانے پر بھی کوئی زبردستی نہیں ہے کہ آپ نے ہر بات کا جواب دینا ہی ہے. تو میں دیکھوں گا یہ سوال مناسب ہے تو جواب دیا جائے, مناسب نہیں ہے اس کو ہم اسکپ کر دیں گے. پھر ہم کسی اور کو بولیں یہ والا رہنے دیں, آپ پوچھیں کیا پوچھنا ہے, ٹھیک ہے. لیکن پوچھنے میں آپ کنجوسی سے کام نہ لیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood, famous scholar.